کوشش کرتا بھی ہے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، تو وہ اس کا ترجمہ پڑھتا ہے. تو ہاں پرابلم اس میں یہ آتی ہے کہ ترجمہ سے ہمیں اس ٹائم پہ تو سمجھ آ جائے گا کہ ہم نے اس کا جو ترجمہ پڑھا ہے وہ اس کی کیا میسج ہے، لیکن ریالٹی میں ہمیں اصل اس کا فائدہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم قرآن پاک کو پڑھ رہے ہوں اور ہمیں اس کے اندر کا میسج، بیسک پیغام سمجھ آ رہا ہو کہ ہم اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بات میں نے پہلے اپنی ڈسکشنز میں بھی ریپیٹ کی تھی کئی دفعہ، اور میں ابھی اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں قرآن پاک میں مختلف قسم کی آیات ہیں. ٹھیک ہے. تو مین اگر آپ ان کو ڈیوائڈ کریں نا، تو ایک آیات وہ ہیں جو محکمات ہیں، جن کے اندر حکمت ہے، جن کے اندر کوئی پیغام ہے، اور کچھ قرآن پاک کی آیات ہیں جو متشابہات ہیں، جن کے اندر جو بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ہمیں اس کے بارے میں ہمیں کلیئر نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ نہیں دیکھا. تو اگر ہم متشابہات کے پیچھے پڑ جائیں گے تو ہم قرآن پاک کے اصل مقصد سے دور ہو جائیں گے، جو کہ اس کے مطلب کو سمجھنا ہے اور اس کے میسج کو ہم نے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے پہلے تو آپ ذہن میں رکھیں. دوسرا، جو ہمیں عام طور پہ ہمارے علماء حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ جی اگر کسی نے قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی یا قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی تو وہ گمراہ ہو جائے گا. تو یہی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو گمراہ ہوتے ہیں وہ متشابہات کے پیچھے پڑھ کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے نہ تو فقہ پہ جانا ہے، نہ ہم نے رولز پہ جانا ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اگر ہم ٹاپکس دیکھیں تو قرآن پاک میں جو ٹاپکس، مختلف قسم کے جو ٹاپکس قرآن پاک میں ہیں موجود. جی رمضان صاحب، آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں؟ جی. میں کیونکہ مجھے بہت سارے چہرے جو ہیں وہ آج نئے نظر آ رہے ہیں، تو میں یہ کوشش کروں گا کہ میں ایک دفعہ تھوڑی سی ریپیٹیشن کر کے اور پھر ہم شروع کریں. دیکھیں بیسک آپ ذہن میں رکھیں، آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہی ہوگی. تو بیسک تو دیکھیں میرا پیغام یہ ہے کہ کوئی بھی لینگویج ہم پڑھتے ہیں نا، تو سب سے پہلے ہمیں اس کے الفابیٹس پتہ چلتے ہیں. الفابیٹس کا مطلب ہے حروف تہجی. تو حروف تہجی آپ یقین کریں کہ آپ لوگوں کی یہ چیز سوچنے کی صرف ہے کہ ہمیں کیوں نہیں ہم نے کوشش کی ہم لوگوں نے. ہمارے اردو زبان کے جتنے حروف تہجی ہیں الف بے پہ، یہ جتنے بھی ہیں، اس کے اندر قرآن پاک کے جو عربک گرامر، عربی زبان کے تمام حروف تہجی ہمارے اردو زبان میں موجود ہے. کوئی بھی ایسا حروف تہجی نہیں ہے جو عربی زبان میں ہو اور ہماری زبان میں نہ ہو. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی عربی زبان کا جو لفظ آئے گا وہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہمارے لیے بالکل ایک اس کے جو الفابیٹس ہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہو. ہمارے لیے وہ سارے وہی الف با تا سارے، بلکہ اردو زبان میں کچھ ایکسٹرا لفظ ہیں. جیسے اگر آپ یہ اس کو دیکھیں عربک، اس کی اردو زبان کو، عربی زبان کے حروف تہجی کو I'm sorry، ایک منٹ پلیز. تو اس کے اندر الف با، اس کے بعد عربی زبان میں پا نہیں ہے، ہماری زبان میں پا ہے. اس کے بعد تا سا جیم ہا خا، ہماری زبان میں ٹا ہے، ان عربی زبان میں ٹا نہیں ہے. ہماری زبان میں ڈال ہے، عربی زبان میں ڈال نہیں ہے. ہماری زبان میں جو ہے وہ ڑا ہے، عربی زبان میں ڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہماری زبان میں چا ہے، عربی زبان میں چا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ 4-5 الفابیٹس ہیں جو ہماری زبان میں ایکسٹرا ہیں. اچھا، یہ ایک پیغام ہو گیا. دوسرا پیغام یہ ہوگا کہ ہر لفظ کے اندر قرآن پاک کے عربی کے اندر آپ نے روٹ ورڈ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ، کیونکہ ہم نے اللہ اکبر، ہم نے نماز، میں نے یہ سوچا تھا کہ نماز کو ہی ہم شروع کریں اور اس کے بعد جو ساتھ ساتھ گرامر آتی رہے. میں آپ کو تھوڑی جتنی مجھے سمجھ آئی ہے گرامر کی میں اس کی بتا دے رہا ہوں. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو اگر انٹرنیٹ کے اوپر جو لیکچرز موجود ہیں بے تحاشا، وہ میں نے سورسز شیئر بھی کی تھیں، وہ میں انشاءاللہ پھر دوبارہ سے بھی شیئر کروں گا. ان کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیل بتائی جاتی ہے، کچھ ٹرمینالوجیز بتائی جاتی ہیں جن کا اگر ہمیں نہ بھی یاد ہو تو ہمیں قرآن پاک سمجھنے میں ہمیں دشواری پھر بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس وجہ سے تھوڑی سی ہمیں مشکل پیش آتی ہے. تو میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو آسان فہم انداز میں، اور وہ چیز کہ جو پریکٹیکلی ہمیں قرآن پاک کا پیغام سمجھنے کے لیے ضروری ہے، میرا فوکس اس چیز کے اوپر ہے. پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، میں کوئی ترجمہ نہیں کر کے بتا رہا آپ کو، میں آپ کو کوئی یہ نہیں کر رہا کہ میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کا علم دے رہا ہوں. میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں ایک عام سا انسان ہوں جس نے صرف اس چیز پہ فوکس کر کے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے اتنا سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ قرآن پاک کے اندر لفظ جو ہیں وہ کیا ہیں. تو اگر ہم سب سے پہلے شروع دیکھیں کہ اللہ اکبر، تو اللہ اکبر کے اندر
جو لفظ ہمارے اللہ ہماری زبان میں بھی یوز ہوتا ہے، اور اکبر کے لیے جو بڑی چیز کے لیے کبر کا لفظ ہوتا ہے، کہ جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں، غرور کے لیے بھی لفظ ہوتا ہے، اس کے اندر جو روٹ ویٹ یہ ہے کا، با اور را، ٹھیک ہے. تو یہ کبیر کی طرح بھی آ سکتا ہے، یہ اس طرح آپ سوچیں تو اس طرح بے تحاشا کبریائی کے لفظ میں بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کے اندر روٹ ورڈ جو ہے وہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو غرور کا ہوتا ہے، یا بہت بڑی جو ایکسٹریم ڈگری میں چیز ہوتی ہے اس کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ اکبر آتا ہے، لیکن کا، با، را کا مطلب یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ جب ہم اللہ اکبر دیکھیں تو اس کے اندر یہ جو اللہ کا ورڈ ہے یہ بیسیکلی الہ ہے، ٹھیک ہے. الہ ہم اپنی زبان میں بھی یوز کرتے ہیں، الہ جس کی پرستش کی جاتی ہے، تو اگر کسی کے ساتھ لفظ کے شروع میں آ جاتا ہے تو وہ اسپیشل بنا دیتا ہے. تو الہ از اللہ، یعنی کہ یہ بہت ہی اسپیشل الہ ہے، اتنا اسپیشل الہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور الہ جو ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ اس کا بیسیکلی میسج ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آپ اگلا جو ہم اس کے بعد ہم جب پڑھتے ہیں تو میں نے لاسٹ ویک بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا تسنیہ، جو ثنا ہم بیان کرتے ہیں، میں اس کے الفاظ کو پھر دوبارہ سے بتا دیتا ہوں ایک دفعہ، پھر ہم آگے چلیں گے. یہ سبحانک اللہم میں سبحان اور کا، تو یہ اس کے لیے میں نے ایک، کیونکہ جن لوگوں نے پہلے اٹینڈ نہیں کی ان کے لیے تھوڑی سی دشواری ہوگی، لیکن آئی ول ٹرائی کہ میں دوبارہ آپ لوگوں کو بتا دوں. الف، نون، تا، یا، کا، ہا، یہ 5-6 الفاظ ہیں کہ جن کی بیس پہ ہم گرامر بناتے ہیں، جن کی بیس پہ ہم میں، میری، تم، تمہاری، یا انگلش میں ہم ہی، شی، اٹ، دے، دیئر، یہ لفظ یوز کرتے ہیں. تو ان کے لیے نا عربی زبان کے اندر یا یہ شروع میں آئے گا یا یہ اینڈ پہ آئے گا، ٹھیک ہے. نون الف نا کے فارم میں بھی آتا ہے اور الف کی فارم میں بھی آتا ہے. تو یہاں پر یہ کاف، ابھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا، کاف اگر آتا ہے تو اس کا مطلب یو یا یور کے میننگ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو سبحانہ کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم تیری پاکی بیان کر رہے ہیں. سبحان کا مطلب ہوتا ہے کہ فری آف اینی ڈیفیشنسی، یعنی کہ وہ سبحان، جب ہم اللہ کے لیے ہم سبحان اللہ بولتے ہیں تو ہم یہ بولتے ہیں کہ اللہ تو تمام برائیوں سے، ہر چیز سے پاک ہے، ٹھیک ہے. تو اور کاف جب بھی آتا جائے گا آپ کاف کو یاد کر لیں کہ کاف کے لیے اینڈ پہ جب کاف آ رہا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سامنے والے کی بات کر رہے ہیں، جس سے ہم بات کر رہے ہیں، مخاطب سیکنڈ، اس کو جس میں انگلش میں کہا جاتا ہے سیکنڈ پرسن، ٹھیک ہے. سیکنڈ پرسن، یا اردو میں اس میں گرامر کے لیے پتہ نہیں کیا اصطلاح ہوتی ہے، سامنے والا بندہ ہوتا ہے جس سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، متکلم، ٹھیک ہے، جس سے بات کی جا رہی ہوتی ہے. لیکن یہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ مشکل ٹرمینالوجیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف فوکس کرنا ہے کہ ہمیں بیسک چیز سمجھ کس طرح آئے گی. سبحانک اللہم، اللہم کا جو ہے وہ اللہ اور میم مشدد آ رہا ہوتا ہے میرا، تو یہ بیسیکلی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے اے اللہ، ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ سبحانک اللہم، وا جو ہے میں نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم کہ وا جو ہے وہ اور کے مطلب میں بھی آتا ہے، اور یہ او جب آتا ہے، او بن کے آتا ہے تو اور جس طرح ہم کہتے ہیں نا یا کے معنی میں بھی آتا ہے. اور اگر واو شروع میں آئے کسی بھی زبان، مطلب آپ سوچیں ذرا، قرآن پاک کی بے تحاشا صورتیں ہیں جو واو سے شروع ہوتی ہیں، والنجم، والعصر، یعنی کہ تو وہ مطلب ہوتا ہے قسم کے انداز میں، کہ واللہ، سعودی عرب میں ہر وقت بول رہے ہوتے ہیں واللہ، واللہ کا مطلب بیسیکلی اللہ کی ہم قسم کھا رہے ہوتے ہیں. تو واو اگر شروع میں اس طرح آ رہا ہوتا ہے تو وہ قسم کھائی جا رہی ہوتی ہے. والشمس والقمر، ٹھیک ہے، والضحیٰ، یہ جب آ رہا، لیکن یہاں پر جب یہ واو آ رہا ہے تو یہ اور کے معنی میں آ رہا ہے، اینڈ، ٹھیک ہے. تو یہ آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی، لیکن جب آپ کو واو آئے تو آپ سوچیں کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو موقع محل اس کا سمجھا دے گا کہ یہ اور کے معنی میں آ رہا ہے یا کے معنی میں آ رہا ہے یا قسم کے معنی میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، تو اس کے اندر جو کاف میں نے آپ کو بتا دیا، با میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. جو با ہے یہ اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو حروف جار کہا جاتا ہے، اور یہ عام طور پہ جو ہم لوگ اردو زبان میں یا انگلش زبان میں یوز کرتے ہیں نا، ایٹ، ان، ٹورڈز، ٹھیک ہے، اور جو ہم اردو میں یوز کر رہے ہوتے ہیں میں، سے، کے لیے، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ اس طرح کے با کے علاوہ بھی ہوں گے. تو دیکھیں با بسم اللہ میں بھی آتا ہے، دیکھیں با، ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی با آتا ہے. تو یہ بیسیکلی ود ہوتا ہے، اس کا مطلب کہ ساتھ، یعنی کہ و بھی ہمدی کا،
اور اس کے اندر جو حمد ہے یہ روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے, ہا میم اور دال. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ حمد یہاں پہ بھی آ رہا ہے اور الحمدللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی الحمد آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ الف لام اگر شروع میں آتا ہے تو وہ اسپیشل بنا دیتا ہے دی. جیسے ذالک الکتاب, الکتاب, تو کتاب از اینی بک, اور الکتاب اس کو اسپیشل بنا دیتا ہے اس چیز کو. تو اس کو جو عربی کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے معرفہ. ٹھیک ہے, کہ کوئی بھی ورڈ جس کی شروع میں ال آ رہا ہوتا ہے وہ اسپیشل ورڈ ہو جاتا ہے, وہ اسپیشل چیز ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ میں بھی جس طرح ہے وہ اس طریقے سے, لیکن اس میں جو مین لفظ ہے وہ حمد ہے. اب آپ دیکھیں کہ احمد میں بھی یہی لفظ ہے حمد, محمد میں بھی یہی لفظ ہے. اور اب آپ یہ صرف اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں کہ ہاں میم ڈال کے آپ بے تحاشا لفظ سوچنے شروع کر دیں. محمود میں بھی یہی لفظ ہے. اس طرح آپ بے تحاشا لفظ, بیسیکلی یہ تعریف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اللہ کی جب ہم سبحانک اللہم و بحمدک کہہ رہے ہیں تو ہم نے کہہ دیا کہ بھائی ہم تیری تعریف کر رہے ہیں اور تیری ثنا بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک. اب آگے و تبارک اسمک کے اندر وا پھر وہی اور والا آ گیا ہے تبارک اسمک. ٹھیک ہے, تو اس میں کاف وہی آ گیا, آپ کے لیے کہہ رہے ہیں سامنے والے کے لیے. تبارک میں جو لفظ ہے نا وہ برکت ہے, برکت والا. ٹھیک ہے, یہ ہم اپنی زبان میں بھی یوز کرتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں تبارکہ اور برکت سے ملتے جلتے لفظ آپ کو بے تحاشا قرآن پاک میں بھی نظر آئیں گے. تو اب آپ اگر اپنے دماغ کو ٹیون کرتے جائیں کہ جہاں پر بھی اس سے ملتا جلتا لفظ ہے اس میں آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ کوئی برکت کی بات ہو رہی ہے. آگے کس ترتیب میں بات ہو رہی ہے وہ سمجھنے میں ٹائم لگے گا, لیکن آپ کو اتنا پتہ لگ گیا کہ برکت کی کوئی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تبارک اسمک, اور اس میں برکت والا کیا ہے تیرا نام. اب آپ دیکھیں اسم کا میں پھر کاف آ گیا اور اسم آ گیا. اسم جو ہے وہ بسم اللہ کے اندر بھی دیکھیں اسم آتا ہے, اسم نام کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہم آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم نے کہا کہ بھائی تیری جو تو ہے وہ بغیر کسی بھی عیب سے پاک ہے, سبحان, تمام تعریفیں جو ہیں وہ تیرے لیے ہیں, حمد. اس کے بعد ہم نے کہا کہ بھائی یہ تیرا نام جو ہے نا وہ برکت والا ہے, بہت برکت والا تیرا نام ہے. ٹھیک ہے, وہ تبارک اسمک. اور آگے اب چلیں گے آپ, میں کوشش کر رہا ہوں یہ کیونکہ میں اسٹائلٹ سے لکھ رہا ہوں تو یہ ذرا مشکل ہے, میری رائٹنگ اتنی اچھی نہیں ہے. وتعالی جدک, تو اس میں دیکھیں کاف آ گیا, اور جد جس طرح ہم بھی بول رہے ہوتے ہیں اپنی زبان میں بھی جد امجد یا آبا و اجداد, یہ وہی لفظ ہے جد, تو ہم اس کو ہم بزرگ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں کیا ہو گیا واو آ گیا. وتعالی کے اندر جو لفظ ہے وہ اعلیٰ ہے, جو بہت اونچا قسم کی چیز ہوگی, جو اعلیٰ قسم کی چیز ہوگی. ہمارے اردو زبان میں بھی ہم لفظ یوز کرتے ہیں اعلیٰ. ٹھیک ہے, تو اعلیٰ جو لفظ ہے وہ وتعالی جدک, اور پھر آخری جو لفظ ہے, میں چاہ رہا تھا اسی پیج پہ ہو جائے لیکن میرے خیال ولا الہ غیرک. اب اس کے اندر دیکھیں واو وہی آ گیا اور والا لا. ہم سارے لوگ ابھی جو تھوڑا بہت بھی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں, نو. اس طرح کے ابھی کافی سارے لفظ ملتے جلتے آئیں گے, لیکن یہاں پر جو لا الہ ہے یہ بہت اسٹرینتھ کے ساتھ ہے, اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ لا الہ, یعنی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ, کہ لا الہ کوئی اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں. غیرک, غیر کہتے ہیں نا ہم جب بولتے ہیں جس کو جو ہمارا نہ ہو یا دوسرا اس کے سوا, تو یہ غیرک کا یہی مطلب ہے. ولا الہ غیرک, تیرے سوا کوئی اور الہ ہے ہی نہیں. ولا الہ غیرک, تو یہ ہم نے اس میں یہ ہم ہر روز پڑھتے ہیں. اور آپ کوشش کریں کہ جب آپ پڑھیں تو اس کو اس طرح نہ پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک, اس طرح نہ پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. اگر آپ اس کو سوچ کے پڑھیں تو آپ کو یو ول فیل a lot of difference. اسی طریقے سے اللہ اکبر, یہ میں کچھ باتیں I'm sorry جو لوگ پچھلے سیشن میں بھی تھے تو ان کے لیے ریپیٹیشن ہوگی, لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بات پکی یاد ہو جائے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اللہ اکبر ہم کہتے ہیں تو ہم ہاتھ ساتھ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے علماء جو کم, میں اللہ مجھے معاف کرے میرے منہ میں خاک, جو خالی ایک فتنہ پھیلانے کے لیے جو علماء ہوتے ہیں, جو دوسروں کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہوتے ہیں, وہ اس کی تھیوری نہیں سمجھاتے کہ آپ اس پہ لڑائی کر لیں کہ کسی نے کان کو ہاتھ لگانا ہے یا کسی نے سینے پہ لے کے جانا ہے. یہ تو چلیں, میں اس پہ تو بات ہی نہیں کروں گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, لیو اٹ. اصل مقصد کوئی نہیں ہمیں بتاتا کہ اللہ اکبر کہنا ہے ایسا ہی ہے کہ جیسے پولیس والا ہمیں آ کے کہ ہینڈز اپ, تو ہم ہاتھ کھڑے کر دیں گے. تو یہی ہم اللہ کے سامنے ہاتھ کھڑے کریں کہ اللہ اکبر, کہ یا اللہ تو سب سے بڑا ہے, میں اپنے آپ کو تیرے آگے حاضر کر رہا ہوں, اور کر کے ہم اس کے سامنے جھک کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں. یہ ہے اللہ اکبر کی تھیوری.
کہ جب اونچی آواز میں ہمیں جو کیوں کہا جاتا ہے کہ ہم کہیں اللہ اکبر، تو یہ آس پاس کے سننے والے سمجھ آ جائیں کہ اب یہ بندہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ اللہ کے سامنے پیش ہو گیا. تو یہ اس کی تھیوری اللہ اکبر کی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے میں نے آپ کو سبحانک اللہم بتا دیا. آگے ہم چلتے ہیں. اگر ابھی تک کی ڈسکشن میں کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پلیز مجھے روک کے پوچھ لیں، ہم آگے چلتے ہیں. پھر یہاں تک سمجھ آ گیا؟ یہاں تک کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو نہیں سمجھ آئی ہو؟ کسی کو کوئی بھی بات پہ ڈاؤٹ ہے پلیز ریز دا ہینڈ، اپنا ہاتھ آپ کھڑے کر سکتے ہیں. یہ کیا آپ لوگ ایک منٹ رکے، ہاں آپ لوگ انمیوٹ کر سکتے ہیں. اگر کوئی بولنا چاہتا ہے تو بتائیے، نہیں تو میں آگے چلوں. اوکے، آئی سپوز کہ کوئی سوال نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں، اس میں بعد ہم سب پڑھتے ہیں اعوذ باللہ. پارڈن مائی بیڈ ہینڈ رائٹنگ. الرجیم، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا، یہاں پہ میں ساتھ ساتھ، کیونکہ آپ لوگوں کو گرامر بھی بتا رہا ہوں، ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں، یہ جو میں نے لفظ لکھے تھے، الف از فار میں یا میم، میں، ٹھیک ہے. نون اگر یہاں پہ اوز کی جگہ نوز آ جائے تو ہم، فی، ٹھیک ہے. اگر نون کی جگہ تا آ جائے، تاؤز، تو وہ تم، ٹھیک ہے. اور اگر یا آ جائے، یوز، تو اس کا مطلب ہوگا وہ، ہی. اس میں سارے آ سکتے ہیں، ہی، شی، دے، ٹھیک ہے. تو اعوذ باللہ، اور اس کے اندر اردو کا کون سا لفظ ہے؟ ہر کوئی پاکستان میں بہت کامن چیز ہے، تعویذ. تو وہ ہم تعویذ کو پروٹیکشن کے لیے یوز کرتے ہیں. تو اعوذ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میں پناہ مانگتا ہوں. اگر ہم یہاں پہ بولیں نعوذ، تو اس کا مطلب ہوگا ہم پناہ مانگتے ہیں. اگر ہم بولیں تعوذ، تو اس کا مطلب ہے کہ تم پناہ مانگتے ہو. اور اگر پہلے یعوذ، تو ہم کہیں گے وہ پناہ مانگتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے اندر روٹ ورڈ اعوذ ہے، اور یہ اس کا مطلب یہ تعویذ بھی ہمارے، کیونکہ ہمیں اپنے لفظوں کے ساتھ جوڑ کے پڑھنا ہے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی، ہمیں اپنے اوپر اسٹریس نہیں دینا پڑے گا. اور یہی مقصد ہے اعوذ باللہ. تو آگے میں نے با کا آپ کو بتایا تھا، با اللہ، ٹھیک ہے. تو اللہ کے ساتھ، ہم اللہ کے ساتھ ہم پناہ مانگ رہے ہیں، یا اللہ میں ہم پناہ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور من الشیطان الرجیم، ہم کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ من از سے یا فرام، ٹھیک ہے. الشیطان الرجیم. تو آپ دیکھیں کہ یہ اس میں بیسیکلی ال لگا کے من شیطان رجیم بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن ہم کہہ رہے ہیں الشیطان. تو ہم بہت ہی بڑے شیطان کو ہم کہہ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ الرجیم. وہ کیا ہے؟ رجیم ہے، جو مردود ہے، جو بالکل دھتکارا ہوا ہے. تو ایکچولی اس کے اندر آپ آگے پڑھیں گے، جب کتاب اگر ساتھ ساتھ پڑھیں، اور اگر آپ میری ان باتوں کے ساتھ اگر آپ لوگ ہمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو توفیق دے، اللہ آپ کو شیطان کے وسوسوں سے بچائے، اور آپ ہمت کر کے عامر سہیل صاحب کے لیکچر یا یہ علی عمران صاحب نے کچھ تھوڑا سا بتایا، انہوں نے زیادہ ڈیٹیل سے نہیں بتایا، اور ایک ڈاکٹر سرار کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی عربی گرامر کو پڑھایا ہوا ہے. اگر آپ یہ میری گفتگو کے بعد ان کو سن لیں گے تو آپ کو یہ ساری باتیں بہت آسان ہو جائیں گی. لیکن ظاہر بات ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑا زیادہ ٹائم چاہیے. لیکن وہ ٹرمینالوجیز یوز کرتے ہیں جو کہ میرے حساب سے ٹرمینالوجیز ہمیں اگر نہیں بھی یاد ہوتی تو بھی ہمارا گزارا چل سکتا ہے. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ہمارا آئیڈیل وہ ہے، لیکن اگر ہم اس سے کم پہ بھی اکتفا کر لیں تو یہ بھی جو کہتے ہیں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. تو اس سے آپ کو میں یہاں پر ہی گرامر کی ایک بات بتاؤں گا، کیونکہ میں ساتھ ساتھ کچھ نئی چیزیں بتا رہا ہوں، ساتھ ساتھ کچھ پرانی چیزوں کو ریوائز کر رہا ہوں. یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو الفابیٹس ہوتے ہیں پہلے، جن کو حروف تہجی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے سے مل کے بنتے ہیں لفظ، ٹھیک ہے، اور الفاظ کے ملنے سے بنتے ہیں جملے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میں آج آپ لوگوں کو نئی جو چیز بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں دو طرح کے جملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک جو جملہ ہوتا ہے، یعنی کہ میں اس کی اگزامپل دوں گا کہ زید نیک لڑکا ہے، ٹھیک ہے، یہ پورے کا پورا جملہ ہے. اگر یہاں پہ لکھا ہو زید نیک لڑکا ہے نہ لکھا ہو، ٹھیک ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گا پورا جملہ نا، زید نیک لڑکا، تو یہ مکمل نہیں ہے جملہ، یہ انکمپلیٹ ہے. تو جو عربی زبان میں جو جملہ مکمل ہوگا اس کو اگر یہ دوسری آگے ہے کہ زید از این اسم، ٹھیک ہے،
عربی زبان میں یہ آپ کو یہ اگر آپ جو سنیں گے لیکچر تو اس میں آپ کو یہ ڈیٹیل سے بتائیں گے، وہ 2 گھنٹے بتائیں گے وہ، میں اس سے کم پہ میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ اگر میں نے ابھی وہ پڑھانا شروع کیا تو وہ آپ لوگ سب ایگزٹ کر جائیں گے، کیونکہ اٹ از ڈیفیکلٹ. لیکن میں آپ کو ساتھ یہیں پہ بتا رہا ہوں کہ 2 طرح کے جملے ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف. 3 طرح کے لفظ ہوتے ہیں. حرف وہ ہوتے ہیں جو انڈیپینڈنٹ کچھ نہیں ہوتا. فعل جو ہوتا ہے جس میں کسی چیز کا ہیپننگ ہو رہی ہوتی ہے، اردو میں بھی یہی فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور عربی میں اس کو ورب کہا جاتا ہے، سوری انگلش میں اس کو ورب بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ناؤن بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ناؤن سے ملتی جلتی 3 4 اور 5 چیزیں ہیں جو کہ انگلش میں پارٹ آف اسپیچ اگر آپ پڑھیں تو ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹو، ایڈورب، مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اسم میں کسی نام، کسی چیز، کسی جگہ کا نام، اسپیشل کوئی چیز یا اس کی جگہ جو الفاظ یوز کیے جاتے ہیں وہ سارے اسم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جملہ کے جو اسم سے شروع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ. ان جملوں سے آپ پلیز پریشان نہ ہوئیے گا، یہ نہیں بھی آپ کو پتا ہوگا تو بھی ڈزنٹ میٹر. تو اور کچھ جملے آپ کو عربی میں ملیں گے جو فعل سے شروع ہوتے ہیں. تو یہ ایکچولی جو پناہ مانگنا ہے نا، یہ ایک طرح سے ایک فعل ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی جملہ فعلیہ ہے ایک طرح سے، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال اٹ ڈزنٹ میٹر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا تھا وہ بات یہ تھی کہ ایک کمپلیٹ جملہ ہوتا ہے، جو کمپلیٹ جملہ ہوتا ہے اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، یا یہ آپ کہہ لیں کہ اس کے لیے پھر ڈیفیکلٹ ٹرمینالوجی ہے، اس لیے میں نہیں بتا رہا، آپ کو چھوڑ دیں اس کو جملہ تام کہتے ہیں. یہ ڈزنٹ میٹر. اور کچھ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے یہ مرکب ناقص، یعنی کہ ان میں نقص ہے. یہ نقص ہے نا، زید نے ایک لڑکا اگر لکھا ہوا ہوگا تو یہ مکمل نہیں ہے جملہ، اس کے اندر دیر از اے ڈیفیکٹ. تو یہ عربی میں 4 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جس میں کسی کی کوئی پوزیشن بتائی جا رہی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا قلم، یہ اس کی پوزیشن کے بارے میں، اس کی ملکیت کے بارے میں، تو اس کو کہا جاتا ہے مرکب اضافی. یہ صرف آپ لوگ نام سن لیں، اس کی آپ کو آگے ڈیٹیل انشاءاللہ میں جہاں پہ آتا جائے گا وہ میں بتاؤں گا. الشیطان الرجیم کے ریفرنس سے میں بتا رہا ہوں، یہ اضافی ہے، مرکب اضافی ہے. اس کا قلم یہ مرکب اضافی ہے. دوسرا ہے جو الشیطان الرجیم ہے، یہ ہے اس کی کوئی پراپرٹی بیان کر رہے ہیں نا، اس کو کہا جاتا ہے مرکب توصیفی، یعنی کہ جس میں ہم اس کی کوالٹی بیان کر رہے ہیں. تو یہ الشیطان، ہم نے بات یہاں سے شروع کی تھی، الشیطان الرجیم، تو ہم یہ کوالٹی بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ شیطان ہے، بہت رجیم ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی ہم کوالٹی بیان کر رہے ہیں. تو صرف نام کے حد تک کر لیں کہ یہ کوالٹی بیان کرنے والے کو الشیطان، کوالٹی بیان کرنے والے کو مرکب توصیفی کہا جاتا ہے. یہ 2 ہو گئے، 1 2. نمبر 3 ہوتا ہے مرکب اشاری. جیسے نام سے پتہ لگ رہا ہے کہ کسی چیز پہ پوائنٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو پوائنٹنگ ورڈز ہوتے ہیں عربی میں، وہ میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ سیٹنگ میں بتاؤں گا. اس میں ہم بتا رہے ہوتے ہیں یہ لڑکا، یہ کتاب، یہ گھر، وہ گھر، ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے پوائنٹ کرنے کے لیے، اور پتہ نہیں اس کے اردو کے لیے بھی یہی ہوگا، اشارہ جس میں ہم کرتے ہیں. اور چوتھا ہوتا ہے مرکب جاری، ٹھیک ہے. اس میں وہ طرح کے لفظ ہوتے ہیں، جیسے اس کی اگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں، باللہ از اے مرکب جاری، ٹھیک ہے. اس میں 2 لفظ آپس میں ملے ہیں، اور جس کے اندر ایک کو جار کہتے ہیں، ایک کو مجرور کہتے ہیں. forget about this، صرف نام سننے کی حد تک. اور یہ بیسیکلی ہم اس کے جو کہتے ہیں نا کہ جیسے میں آپ کو قرآن ہم پڑھتے ہیں درود شریف، اس میں آتا ہے اللہم صلی علی محمد، تو یہ اللہ والے جو جملے ہوں گے، اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے من آیا تھا، من یہاں پر جیسے ابھی ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ رہے تھے، کہ تو اس میں کیا بتا رہے تھے کہ اعوذ باللہ، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے. تو یہ اب یہ من اور الشیطان رجیم مل کے نا یہ بن گیا مرکب جاری، کہ اس کے اندر یہ والے لفظ آ رہے ہیں، من، اللہ، ٹھیک ہے. ہم ٹورڈز کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے الہ، ٹھیک ہے. یہ میں آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا. یہ ٹورڈز کا کی طرف جانے کو کہتے ہیں الی المسجد، الی البیت، گھر کی طرف، الی المسجد، مسجد کی طرف، کوئی بھی آپ آگے لفظ بولیں. الہ از ٹورڈز، اللہ از پر، اللہم صلی علی محمد، کہ اللہ جو ہے وہ ہم محمد کے اوپر ہم جو ہے درود شریف بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم دعائیں کر رہے ہیں، صلیتا یہ کا یہ مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم آئیں گے انشاءاللہ اس پہ. تو اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو میں نے آپ کو 4 بتایا، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، مرکب اضافی، مرکب توصیفی،
مرکب اشاری، مرکب جاری. پلیز آپ گھبرائیں نہیں, ریلیکس ہو جائیں. اس ٹائم پہ اب آپ کو شیطان کہے گا کہ بھائی یہ تو چیز سمجھ نہیں آ رہی, لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب میں نے عامر سہیل صاحب کے یہ لیکچر سنے تھے تو یہاں پہ آگے میری بس ہونی شروع ہو گئی تھی, لیکن اب میں کیونکہ میں نے وہ کئی دفعہ سنے, 3 4 5 6 دفعہ, تو اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر ہمیں اس کا صرف کانسیپٹ سمجھ آ جائے, ہم کو کسی کو عربی زبان پڑھانی نہیں ہے, ہم نے کوئی عربی زبان کا ٹیچر نہیں بننا, نہ ہی ہم نے پی ایچ ڈی کرنی ہے عربی میں. ہم کو صرف اتنی زبان سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اس رب کا پیغام سمجھ آ جائے کہ ہمیں کسی نے کوئی ایک پیپر دے کے بھیجا ہو کہ بھائی تم نے جو بھی کام کرنا ہے نا اس پیپر سے دیکھ کے کرنا ہے. ہم نے اس پیپر کو اٹھا کے رکھ دیا ہے الماریوں کے اوپر, ہم نے اس پیپر کو رکھ دیا ہے صرف عورتوں کو رخصت کرتے ہوئے, شادی کے وقت اپنی بہنوں ماؤں بیٹیوں کو رخصت کرتے ہوئے کر دی ہے. ہم نے کہا ہے کہ کوئی فوت ہو جائے تو ہم اس کاغذ کو پڑھنا شروع کر دیں گے. نہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں غلط ہوں گی, یہ چیزیں صحیح ہوں گی, لیکن اصل مقصد یہ نہیں ہے. آپ کو ایک بازار سے آپ ایک خرید لے کر آئے ہیں مشین, آپ کے ساتھ اس کو انہوں نے مینول دیا, ایک پیپر دیا, انہوں نے کہا بھائی آپ کو کہیں بھی کوئی چیز سمجھ نہ آئے, ایون آپ نے اگر اس کو انسٹال بھی کرنا ہے, آپ نے اس کے ڈفرنٹ پارٹس کو جوڑ کے بنانا بھی ہے, تو اس کے لیے بھی آپ کو اس پیپر کی ضرورت ہوگی. تو قرآن پاک جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے. ہم نے اس کو صرف ایک روحانی کتاب بنا کے, نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں اللہ مجھے معاف کرے, ہم نے اس کو ریسیٹیشن کے لیے چھوڑ دیا. تو قرآن پاک کی عظمت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی صرف ریسیٹیشن کریں. قرآن پاک کی عظمت یہ ہے, سب سے پہلے ہم اس کو مانیں کہ یہ کتاب ہے, اس کے اوپر یقین کریں, اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں اور اس کا پیغام دوسرے تک پہنچائیں. اس کے بغیر ہم نے قرآن پاک کا حق ادا نہیں کیا. پلیز, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہنے کے بعد اگر ہم نے قرآن پاک کے پیغام کو نہیں پڑھا تو پلیز ہم لوگوں نے حق نہیں ادا کیا. ریسیٹیشن سے قرآن پاک کا روحانی فائدہ ہوگا, ضرور ہوگا انشاءاللہ, لیکن خدا کے لیے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ میرا بیچ میں پیغام آگے ہے, اور آگے میں وہی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اضافی جہاں پہ آئے گا مرکب اضافی, اس کا مطلب ہوگا کسی کی کوئی پوزیشن کی بات ہو رہی ہوگی, اس کا گھر, اس کی چیز, کوئی بھی چیز. توصیفی میں کوئی اس کی تعریف ہو رہی ہوگی, یا تعریف ہو رہی ہوگی. تعریف کا مطلب صرف تعریف نہیں ہے, تعریف کا مطلب اس کی برائی بھی ہو سکتی ہے, جیسے یہاں پہ اس کی کوالٹی بتائی جا رہی ہوگی, اس کی صفت بتائی جا رہی ہوگی. تو جیسے صفت میں ہوتا ہے وہ مرکب توصیفی ہو گیا, اشاری میں ٹورڈز ہو گیا, اور جاری کے اندر حروف جار آ رہے ہوں گے, پریپوزیشنز, جس میں ان, ایٹ, آن, ٹورڈز, یہ والے سارے لفظ ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ واو کا لفظ بھی آتا ہے, یہ قسم کے معنی میں آتا ہے, اس کے ساتھ مل کے بھی مرکب جاری بنتا ہے. ٹھیک ہے, با میں نے آپ کو بتایا تھا, با بھی حروف جار ہے. اس کے بعد کاف حروف جار کے طور بھی آتا ہے. وہ کس طریقے سے, کل حجارت, پتھر کی طرح. ٹھیک ہے, پھر کل اسد, اسد کہتے ہیں شیر کو, تو کاف لائک دیٹ, کی طرح. ٹھیک ہے, قرآن پاک میں بے تحاشا دفعہ کاف مل کے آتا ہے دوسرے لفظ کے ساتھ, اور وہ ہوگا. تو یہ چیز ایک درمیان میں آ گئی, الشیطان الرجیم. اس کے اندر لفظ ہے رجم, اور اس کے اندر یہ شیطان جو ہے, ہم سب کو پتا ہے کہ شیطان کا کیا مطلب ہے. شیطان وہ ابلیس تھا جس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چیلنج اس کا قبول کیا تھا کہ جو لوگ مجھ پہ یقین رکھیں گے, جو مجھ پہ میری چیزوں کو مانیں گے, میرے دین کو, میرے جو بنائے ہوئے اصولوں پہ عمل کریں گے, وہ کبھی تمہاری بات نہیں مانیں گے. لیکن شیطان جو ہے وہ ہر وقت ہمارا پیچھا کر رہا ہے. وہ کبھی رائٹ سے آتا ہے, کبھی لیفٹ سے آتا ہے, کبھی سامنے سے آتا ہے, کبھی پیچھے سے آتا ہے, کبھی اوپر سے آتا ہے, کبھی نیچے سے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے, ہر وقت ایون کہ ہمیں کوئی لمحہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے. اسی لیے قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہمیں بتایا گیا کہ بھائی جب بھی تم کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرو تو اس سے پہلے تم اللہ شیطان مردود سے پناہ مانگ لو. تو اس میں مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا. تو پلیز جب آپ نیکسٹ ٹائم پڑھیں تو آپ یہ کراہت کے ساتھ پڑھیں کہ ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں شیطان رجیم سے, مردود, جو غلیظ, ایسی چیز کے جس کے بارے میں سوچ کے ہمارے دل میں نفرت پیدا ہو جانی چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا بدترین دشمن ہے. ہمیں کوئی ایک اس دنیا کے اندر ذرا سا نقصان پہنچاتا ہے, ہم اس کو بھولتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں اس نے مجھے فلانا جگہ پہ فلانی چیز پہ مجھے نقصان پہنچایا تھا, میں تو نہیں کبھی اس کو معاف کروں گا. تو ایک انسان جس نے ہمارے رب کے سامنے اس نے ہمارے رب کو چیلنج کیا کہ یہ لوگ نہیں اچھے لوگ ہیں, انہوں نے تمہاری بات نہیں ماننی, تو کیا ہمیں اس سے پناہ مانگتے ہوئے ہم اپنے رب کے سامنے ہمیں بہت
اپنے آپ کو کمٹ نہیں کرنا کہ ہم منہ سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ 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 یا اللہ یا اللہ یا اللہ. تو کبھی سوچا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ہے تو بلائنڈ فیتھ نا, ہم نے اپنے رب کو دیکھا تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہمیں ہر وقت نظر آ رہا ہے, ہر وقت نظر آ رہا ہے. میں نے ابھی بٹن چلایا, پنکھا چل پڑا, نظر تو مجھے نہیں آیا, لیکن یہ بجلی کہاں سے آئی, یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں؟ صرف نیچر تو نہیں ہے, یہ اللہ کے بنایا ہوا علم ہے. دیکھیں میں یہ متشابہات کے بارے میں یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں آج سے 100 سال پہلے اگر کوئی کسی کو موبائل کے بارے میں بتاتا تو وہ کہتا ہے یہ پاگل ہو گیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن آج دیکھیں آپ لوگ کہاں کہاں بیٹھے ہوں گے, کوئی سعودی عرب میں بیٹھا ہے, کوئی پاکستان میں بیٹھا ہے, کوئی کہاں پہ بیٹھا ہے, اور میں آپ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں اور آپ میری بات سن بھی رہے ہیں, مجھے میرے لکھے ہوئے یہاں پہ میرے لیپ ٹاپ پہ میرے ہاتھوں سے لکھی ہوئی چیز کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں. کیا یہ معجزہ نہیں لگتا آپ کو؟ تو اگر یہ چیز اس دنیا میں ہمارے ناظر میں کے سامنے آ گئی ہے تو یہ یقین رکھیں کہ ہم نے کبھی عرش کو بھی دیکھنا ہوگا انشاءاللہ, کبھی ہم اپنے رب سے بھی ملیں گے. ہم نہیں اس چیز کو امیجن کر سکتے. اور اگر کوئی بندہ اس چیز کی وجہ سے گمراہ ہو جائے کہ میں نہیں مانتا ان ساری باتوں کو, نعوذ باللہ, اگر کوئی بندہ اس بات پہ تحقیق شروع کر دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ معراج کے سفر پہ گئے تھے وہ نر تھی یا مادہ, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ واقعہ میں نے جملہ بولا یہ ایسا ہوا ہے کہ جب بغداد میں اس زمانے میں جب تاتاری مسلمانوں کی تکہ بوٹی کر رہے تھے تو وہاں پر وہاں پر بغداد کے اندر یہ بحثیں ہو رہی ہوتی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ گئے تھے وہ نر تھی یا مادہ, اور لوگ اس کی دلیلیں دے رہے ہیں. اور آج دیکھیں آج بھی یہی نہیں ہو رہا, جھگڑا ہو رہا ہے نماز پہ کہ جی تم نے زور سے آمین کہہ دیا تو تم کافر ہو گئے, اور تم نے زور سے آمین نہیں کہا تو تم کافر ہو گئے, تم نے ہاتھ اوپر باندھ لیا تو تم کافر ہو گئے, تم نے ہاتھ نیچے باندھ لیا تو تم کافر ہو گئے. محبت کی بات بتا رہا ہوں, سب کے لیے محبت کی بات بتا رہا ہوں. جن باتوں پہ اختلاف ہے وہ نہ تو فرض پہ ہے نہ واجب پہ ہے, یاد رکھیں بات. کوئی بھی فرقہ یہ نہیں کہتا کہ 3 سجدے کرو, کوئی بھی فرقہ یہ نہیں کہتا کہ 2 رکوع کرو, کوئی بھی فرقہ یہ نہیں کہتا کہ مشرق کے بجائے مغرب کی طرف نماز رک کر کے پڑھو. جھگڑے بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. اور وہ ساری چیزیں, خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اللہ تعالیٰ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے محبت. اسی وجہ سے اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں, ایسے لوگ ہیں جو ہاتھ سینے پہ باندھ کے پڑھ رہے ہیں, ایسے لوگ ہیں جو ناف کے اوپر باندھ کے پڑھ رہے ہیں, ایسے لوگ ہیں جو زور سے آمین کہہ رہے ہیں, ایسے لوگ ہیں جو زور سے آمین نہیں کہہ رہے, ایسے لوگ ہیں جو رفع یدین کر رہے ہیں, ایسے لوگ ہیں جو اول وقت پہ نماز پڑھ رہے ہیں, ایسے لوگ ہیں جو آخر وقت پہ نماز پڑھ رہے ہیں, ایسے لوگ ہیں کہ جو 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھ رہے ہیں. ساری چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں. کم از کم اس بات پہ یقین رکھیں کہ اللہ نے اپنے دین کی اتنی حفاظت کی ہے کہ کوئی بھی بندہ فرائض پہ نہیں جھگڑا کر رہا, کوئی بھی بندہ واجبات پہ جھگڑا نہیں کر رہا, اس سے چھوٹی لیول پہ جھگڑا ہے. ہمارا مقصد یہاں پہ جھگڑا کرنا نہیں ہے, ہمارا مقصد صرف لوگوں کو محبت پہ دینا ہے خدا کے لیے. اصل چیز یہ ہے, اصل چیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے مطلب کو سمجھنا ہے کہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا ہے. اینی ویز کمنگ بیک, ہم اگلا بسم اللہ کے اوپر فوکس کرتے ہیں. تو دیکھیں بسم اللہ میں با اسم اللہ, الرحمن الرحیم, ٹھیک ہے. تو دیکھیں اس کے اندر اب توڑیں تو با کو آپ کو مطلب سمجھ آ گیا. ود اسم کا مطلب ہم سب کو پتا ہے, اللہ کا مطلب میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. الہ اسم نام, اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں, اللہ کے نام سے. اللہ اچھا یہاں پہ ہم جملہ بول رہے ہوتے ہیں, ہم لوگوں کو آج تک ہر ترجمے کے نیچے لکھا ہوتا ہے بسم اللہ کے اندر لکھا ہوتا ہے شروع اللہ کے نام سے. شروع کا کوئی مطلب نہیں ہے اس کے اندر. تو آپ کو پتہ ہے, میں آپ کو صرف ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ترجمہ کرتے ہیں اس کے اندر دیکھیں, یہ میں آپ کو ابھی آپ کے سامنے یہ اللہ مجھے معاف کرے میں غلطی نہیں کہہ رہا, لیکن ایکچولی شروع کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے یہاں پہ. بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ ہم یہ شروع کرنے, اس لیے یہ اس کی میں آپ کو ایک ایویڈنس یہ دے رہا ہوں یا میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کسی بھی وقت یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ صرف شروع میں کسی کام کے شروع میں ہوتا ہے. نو, بسم اللہ کا تو ہم کسی بھی وقت بسم اللہ بول سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ, با اسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن الرحیم, دونوں کے لیے لفظ ہے رحم. رحم کا مطلب بہت بہت کوئی جو چیز جس کے اندر محبت, شفقت, مہربانی, یہ تمام الفاظ کا جو مجموعہ ہے وہ رحم ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ ہماری ماؤں, ہماری عورتوں کے جو یوٹرس ہیں ان کے لیے بھی رحم کا ورڈ یوز ہوتا ہے. تو وہ بیسیکلی محبت شفقت کے ریفرنس ہے یہ لفظ. تو یہ اس کے اندر روٹ ورڈ رحم ہے, اس کے اندر بھی روٹ ورڈ رحم ہے, اس کے اندر بھی روٹ ورڈ رحم ہے.
اب آپ سوچیں گے کہ یہ رحمان کا مطلب کیا ہوگا، اور اب اردو میں ٹرانسلیشن میں کیا لکھا ہوتا ہے مجھے تو یاد نہیں ہے کیا لکھا ہوتا ہے، ویری بینیفیشنٹ لکھا ہوتا ہے، جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. یہ ہم لوگوں کو پڑھایا گیا ہے، لیکن آپ لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو اور اپنے اس کی گرامر کو نہ سمجھیں کہ رحمان سے ملتے جلتے لفظ جو ہوتے ہیں نا، شیطان بھی اسی طرز میں ہے لفظ. ٹھیک ہے، جو ایک اہل زبان ہوتے ہیں نا، ان کو اس زبان کی طرز سے سمجھ آ جاتا ہے بہت ساری چیزیں. تو رحمان کی طرز میں اب مجھے یہ بھول گیا ہے کیونکہ میں نے پڑھا تھا عطشان اور بطشان. ٹھیک ہے، یہ دو لفظ ہیں، ایک کو بہت بھوکا کہتے ہیں، ایک کو بہت پیاسا کہتے ہیں. مجھے یہ بھول گیا کہ عطشان کس کو کہتے ہیں، بطشان کس کو کہتے ہیں. لیکن ہاں، کس کو عطشان بھوکے کو کہتے ہیں، بہت بھوکے کو عطشان کہتے ہیں، بہت پیاسے کو بطشان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اینی ویز یہ میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو رحمان اور شیطان یہ ایکسٹریم ڈگری کا ورڈ ہے، ایکسٹریم یعنی کہ بہت ہی. تو رحمان کی جو ذات ہے نا، وہ اللہ کی صفت رحمان کی اس دنیا کے اندر ہے. ایک بندہ جو اللہ کا کافر ہوتا ہے، جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتا، جو اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا، جو اللہ کے نبی کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی اللہ پانی بھی دے رہا ہے، ہوا بھی دے رہا ہے، دنیا کی ساری نعمتیں دے رہا ہے. تو اس دنیا کے اندر جو رحمت ہے نا اللہ کی، وہ وداؤٹ نو لمٹس. جو نو لمٹس کا لفظ ہے نا، وہ یہ لفظ اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ رحمان کی وہ صفت کہ جو اس دنیا کے اندر ہے نا، وہ اس کو ہم ایکسپلین کریں گے رحمان سے. لیکن رحیم جو ہے نا، اس میں ہوتی ہے لانگ لیوٹی، انگلش میں دیر پا، مستقل مزاجی. تو رحیم سے ملتے جلتے ورڈز عظیم، کریم، اس طرح آپ کو بہت سارے ورڈز ملیں گے. اس طرز میں جو ہوتے ہیں اس کے اندر بہت پختگی ہے، بہت دیرپا پن ہے. اور یہ ہوگی رحم کی صفت اللہ کی ہوگی آخرت میں. جن کو اللہ نوازے گا تو اس کو اللہ کی جو شان رحیمی ہوگی، اور وہ رحیمی شان رحیمی اس کے لیے ہوگی جس نے جتنی اللہ کی فرما برداری کی ہوگی، یا اگر جس کو معاف کر دے اللہ. اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ اور ہمیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. اللہم اجعلنا منہم، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جس کو ہماری اس دنیا میں بھی رحمانی ہے. اس دنیا میں لوگوں کو بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ایک بے ایمان، ایک رشوت خور، ایک کسی کا ظلم کرنے والا، ظلم کے ساتھ حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ رحمان ہے. اللہ اس دنیا میں اس کو چھوٹ دے رہا ہے، اس کو ڈھیل دے رہا ہے، اس کو اس امید میں کہہ رہا ہے کہ شاید وہ توبہ کر لے، شاید وہ توبہ کر لے، شاید وہ اللہ کی پہچان لے. لیکن اللہ کی رحمت کی صفت آئے گی صرف ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صرف اپنے بارے میں نہیں سوچا ہوگا، جنہوں نے اللہ کی خلقت کے بارے میں بھی سوچا ہوگا، جس نے یہ سوچا ہوگا کہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون پہ ہم نے عمل کرنا ہے. تو یہ ساری چیزوں کی اللہ کی شان رحیمی اور شان رحمت کا یہ آپ کو سمجھ آ گیا. اب آپ لوگ جب بھی پڑھیں پلیز تو یہ سوچ کے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، اچھا آگے اب ہم شروع کریں گے الحمد، جو ہم نماز میں ہر وقت پڑھتے ہیں. اس لیے میں الحمد، لام اللہ، الرحمن الحمدللہ رب رب، اس میں الف لام آ گیا، رب آ گیا. ٹھیک ہے، رب العالمین، ال اور عالمین. ٹھیک ہے، تو ال کا مطلب میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں، میرے لیے آسان ہو جائے گا آگے. اسپیشل، دی، حمد. تو اس میں بیسیکلی ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں، بہترین تعریف، اسپیشل تعریف للہ. تو یہ لام ابھی میں نے اس وقت حروف جار میں یہ بھی لام ہے، میں آپ کو اس کو بتانا بھول گیا ہوں. لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. ٹھیک ہے، للہ، اللہ کے لیے. ابھی لل سے لرب العالمین آگے یہ آئے گا. پھر یہ آئی ایم سوری، یہ جسٹ اے سیکنڈ، یہ اللہ ہو گیا، اللہ کو میں نے ایکسپلین کر دیا. الحمدللہ رب العالمین، یہاں پہ الف لام نہیں ہے، ایم سوری، یہ لکھنے میں غلطی ہو گئی، رب ہے. الحمدللہ رب العالمین. اچھا، رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ ہوتا ہے رب اور ایک لفظ ہوتا ہے مالک. مالک اور رب کے مطلب میں کیا ہوتا ہے، یہ میں نے ایکچولی اس کی ویڈیو بھی بنا کے بھیجی تھی، لیکن میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. آپ کے پاس ایک پین ہے، آپ اس کو اٹھا کے زور سے زمین پہ مار کے توڑ دیں، آپ اپنے بیڈ کو توڑ دیں، آپ اپنے لیپ ٹاپ کو توڑ دیں، کیونکہ آپ اس کے مالک ہیں. ٹھیک ہے، لیکن رب کچھ اور چیز ہے. رب کے لیے جو لفظ ہوتا ہے وہ ایکچولی رب، اس میں را با با ہے اس کا روٹ ورڈز. رب وہ چیز ہوتی ہے جس نے فرام نتھنگ اس کو پیدا کیا. اس دنیا کے اندر ہم لوگ، اگر ایک کوئی بندہ کارپینٹر ہے، اس نے ایک بہت پیارا سا بیڈ بنا دیا، ایک بندہ ہے اس نے بہت زبردست اس نے ٹی وی بنا دیا، ایک بندہ ہے اس نے گاڑی بنا دی، بہت کوئی بھی چیز اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے.
وہ اس کا مالک ہو سکتا ہے لیکن اس کا رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب وہ چیز ہے کہ جس نے فرام نتھنگ، یعنی کہ وہ چیز کا وجود ہی نہیں تھا، اس نے اس وجود سے پیدا کیا، وہ اس کا رب ہو گیا۔ ہمارے بچے اولاد ہیں ہم ہمارے جسم کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے، لیکن ہم اس کے رب نہیں ہیں۔ ہم اس کے مالک ہو سکتے ہیں، ہم اس کے بہت سارے فیصلے کر سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں ہم بچے کی نہ حفاظت کریں۔ یہ بھی اللہ کی شان آپ دیکھیں کہ اس دنیا کا سب سے اشرف المخلوقات جو پوری دنیا کی ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے، وہ اتنا بے بس پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان کا بچہ اکیلا نہیں سروائیو کر سکتا، وہ مر جائے گا۔ لیکن ایک اور جو جانور ہیں جن کو اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی، وہ کبھی بھی ہمارا جانوروں سے ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم ہیں جانور ہی ہم بھی ایک، لیکن ہم اشرف المخلوقات ہیں، تمام مخلوقات میں سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچے ہیں۔ ایک انسان کا بچہ زندہ نہیں رہ سکتا اکیلا، لیکن جو باقی ہوتے ہیں وہ دیکھیں، بلی کا بچہ، بکری کا بچہ تھوڑی دیر کے بعد ماں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، and they can survive alone as well، لیکن ایک انسان کا بچہ نہیں سروائیو کر سکتا۔ تو یہ ایک اللہ کی شان ہے۔ تو رب ہو گیا وہ ذات کہ جو اللہ، جس نے ایک کسی چیز کو فرام نتھنگ، بغیر کسی اس کے خالی کن کے ذریعے پیدا کیا، کن فیکون۔ تو یہ رب کی ذات کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے۔ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہمارے لوگ جا کے کہہ رہے ہوتے ہیں رب، ان کا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، وہ ایک ہی ہے، میں نہیں ان کا نام لوں گا، لیکن بہرحال رب کے مطلب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رب وہ ہے کہ جس نے فرام نتھنگ پیدا کیا، اس کا اونر بھی ہے اور اس کو چلا بھی رہا ہے، اور جب مرضی چاہے اس کو ختم بھی کر سکتا ہے، یہ رب ہے۔ تو اللہ ہمارا رب ہے، صرف اللہ نے ہمیں پیدا کیا فرام نتھنگ، اللہ نے ہم کو زندگی دی، اس کی امانت ہے، وہ کسی بھی وقت لے سکتا ہے۔ اور کسی بھی وقت لینے کی اگزامپل آپ یہ دیکھیں کہ ایک صحابی، کسی نے کہا کہ مجھے اتنا یقین نہیں ہے کہ میں دروازے سے باہر نکل رہا ہوں، میرا ایک قدم باہر ہے ایک قدم اندر ہے، مجھے یقین نہیں ہے کہ میں نکل پاؤں گا یا نہیں نکل پاؤں گا۔ تو جو دوسرے صحابی تھے، کیونکہ مجھے یاد نہیں ہے ایگزیکٹلی کس صحابی کا، اس لیے میں نام نہیں کوٹ کر رہا، لیکن جو دوسرے صحابی نے کہا، انہوں نے کہا مجھے تو اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ میں نے پلک جھپکی ہے، میں نے پلک بند کی ہے یا میں نے پلک اوپن کی ہے، مجھے یقین نہیں ہے کہ میں پلک جھپک پاؤں گا یا نہیں۔ تو یہ ہمیں یقین یہ ہونا چاہیے۔ اور اس کی اس دنیا میں ایگزامپل ہے، دیکھیں کہ جب سونامی آتی ہے یا کوئی زلزلہ آتا ہے تو اس سے لمحے پہلے کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، لیکن آپ دیکھیں کہ اپنی اب اس دنیا میں ہمارے لیے نشانی ہے۔ باقی تو چلیں، جو اول تو یہ ہے کہ کوشش ہمیں نیت یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ان تمام جگہوں کا وزٹ کرنا چاہیے، کوشش کے ساتھ ان جگہوں کا وزٹ کرنا چاہیے جہاں پہ قوموں کے اوپر عذاب آئے۔ یہ سوچ کے، اس کی وجہ سے میں آپ کو جسٹ فار یور انفارمیشن بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی یوٹیوب پہ آپ کو ویڈیو ملے گی قرآن کے تاریخی مقامات، بہت اچھی ریکارڈنگ نہیں ہے، لیکن اگر آپ لکھیں قرآن کے تاریخی مقامات، تو وہ بیسیکلی مسلمان اور کچھ نان مسلم سے مل کے ان تمام جگہوں کو وزٹ کیا تھا اور اس پہ ڈاکومنٹری بنائی تھی جہاں پہ تمام قوموں کے اوپر عذاب آیا تھا۔ اور میرے خیال سے ایٹ لیسٹ کچھ نہیں تو ہمیں وہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے کہ وہاں پر انہوں نے سارا ایکسپلین کیا ہے کہ حضرت شعیب کے علیہ السلام کی قوم پہ جہاں پہ آیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ آیا، سب سے زیادہ عذاب جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ آیا تھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں نشانی ڈھونڈنی چاہیے اللہ کی، اور یہ طریقہ کار ہے۔ تو ہمیں اپنی اللہ کی ذات کو سمجھنے کا یہ ہے کہ یہ ہمارا رب ہے، اور رب کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے۔ اچھا، جو آگے یہ بھی العالمین جو ہے نا، یہ بھی ایک متشابہت لفظ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمیں نہیں پتا کہ عالم کیا ہے۔ ہمارے لیے تو عالم، ایک کوئی کمرے میں بیٹھا ہوگا تو اس کے لیے عالم وہی ہے، ایک بیچارہ گاؤں میں رہتا ہے اس کے لیے وہی عالم ہے، اس کو نہیں پتا اس دنیا کے باہر میں کیا ہے۔ تو عالم ایک بہت ہی ایک متشابہت ورڈ ہے، ہمیں نہیں پتا کہ عالمین کا کیا مطلب ہے، کتنے عالم ہیں، کتنی مخلوقات ہیں، وی ڈونٹ نو۔ تو یہ عالم کا لفظ، اگر کوئی عالم کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ، کیونکہ عالمین یہاں پہ کہا گیا عالمین۔ اچھا، یہ یہاں پہ میں آپ کو عربی کی ایک اور گرامر کی بات پلیز بتاؤں گا، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ دیکھیں جب ہم کسی بھی اسم کو ڈیفائن کرتے ہیں نا، تو اس کے لیے میں نے کتاب سے بھی دیکھ کے بتایا تھا، میں آپ کو ابھی پھر بتا رہا ہوں کہ اس کی 4 چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا عدد کیا ہے، نمبر کیا ہے۔ تو عدد کے لیے دیکھیں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک واحد ہوتا ہے، اردو میں یا انگلش میں صرف ایک ہوتا ہے، اس کو جمع کہتے ہیں، ایک یا ایک سے زیادہ۔ عربی کے اندر ایک چیز سیپریٹ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مثنیٰ۔ تو عربی کے اندر یہ، اس کی اگزامپل کیا ہے، اس کی میں آپ کو دوں گا، صالح، صالح کہتے ہیں نیک کو، تو ایک صالح کو ہم صالح بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اور عربی اگر ہوگا تو جو اگر دوسری لینگویجز ہوں گی تو اس میں ایک سے زیادہ اگر ہو جائے گا تو وہ جمع ہو جائے گا، لیکن عربی کے اندر سیپریٹ ہے، اس کے اندر صالحانی۔ تو اس کے لیے جو لفظ آپ میجورٹی کے اندر آپ کو نظر آئے گا وہ آنی کا لفظ آئے گا، ٹھیک ہے۔
دو کے لیے لفظ آتا ہے آنی. اس کی ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں. قرآن پاک میں سورہ رحمان کے اندر رب المشرقین و رب المغربین, ٹھیک ہے, تو وہ آئین کا لفظ ہے. وہ آئین آگے ایکسپلینیشن ہے کہ آئین الف نان نون جو ہے وہ ایک دوسری طرز میں تھوڑی سی ڈفرنٹ ورڈز میں آئے گا تو وہ آنی کو آئینی بھی ہو سکتا ہے, آنی کو آئینی بھی ہو سکتا ہے. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ تھوڑا سا ایکسپلین کرنا تھوڑا سا مشکل ہے میرے لیے شاید. آنی اور آئینی یہ زبر کے ساتھ ہے, یہ یاد رکھیں, آئینی. جنت تائنی, ٹھیک ہے. جبکہ یہاں پر جو ہے نا یہ اینا ہے, یہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ اگر سالے کا ایک سالے سالے, دو سالے صالحانی, اور اگر دو سے زیادہ سالے ہوں گے تو ان کو صالحونا کہتے ہیں. اونا جو جمع کو جب اس طرز میں بدلتے ہیں, وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ طرز بدلنے کا کیا مطلب ہے. جب وہ جمع کی وہ طرز بدلتی ہے تو وہ اینا ہو جاتی ہے زیر کے ساتھ, اور جب وہ مثنیٰ کی جب آگے طرز بدلتی ہے تو اس کو کہتے ہیں آئینہ, ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کے اندر زبر آتا ہے, اس کے اندر زیر آتا ہے, ٹھیک ہے. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. ایک سالے کو سالے کہتے ہیں, دو سالے کو صالحان کہتے ہیں, اور دو سے زیادہ سالے کو صالحون کہتے ہیں. جب صالحون کی طرز بدلتی ہے تو وہ صالحینہ ہو جاتا ہے. جیسے یہاں پر یہ لفظ, اس کی ایگزامپل سے یہاں سے ہے کہ عالمین کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اس طرز میں ہے جس طرح سے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے, اور وہ دو سے زیادہ کا لفظ ہو رہا ہے. اگر دو لفظ کا ہوتا تو یہاں پہ ہوتا العالمانی. اگر یہ اس طرح لکھا جاتا کہ دو عالم کا ذکر ہو رہا ہوتا نا, تو یہاں پہ لفظ ہوتا رب العالمانی, یا اگر وہ طرز بدلتی تو ہو جاتا الحمدللہ رب العالمین, یہ زبر ہوتا. لیکن کیونکہ یہ الحمدللہ رب العالمین ہے, اب آپ پلیز آپ لوگ قرآن پاک کھول کے دیکھ لیں تو آپ کو وہاں پہ یہ بات میری سمجھ آ جائے گی. یہ زیر ہے الحمدللہ رب العالمین. میں ابھی کھول کے آپ کو دکھاؤں گا بھی, کیونکہ میں یہاں پہ ایکسپلین کر رہا ہوں تو اس لیے ابھی میں ایک لمحے کے لیے چھوڑ رہا ہوں. یہ اینا اور آئینہ, اینا آئینہ, اینا آئینہ, آنی اونا, آنی سے آئینہ بنے گا, اونا سے اینا بنے گا. یہ میں آپ کو بھی ایکسپلین کرتا ہوں یہ کیا چیز ہے. اسی دوسری ایگزامپل کیا ہے, مسلم سے رکھیں اگر تو مسلم مسلمانی, مسلمونا, دو سے زیادہ مسلمانوں کو مسلمونا ہوگا, دو مسلمان کو مسلمانی, ٹھیک ہے. اس طرح اب آپ دیکھیں گے تو آپ کو شاید سمجھ آ جائے. یہ پلیز آپ پیپر پہ نوٹ کر لیں, آنی آئینہ, اونا اینا. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیا چیز ہے. پہلی صفت دیکھی جاتی ہے اسم کی, اس کو کہتے ہیں عدد. دوسری صفت جو دیکھی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں, جنس. آپ کہیں گے یہ جنس کیا چیز ہے بھائی. ہم کہتے ہیں کتاب رکھا ہوا بولتے ہیں, کتاب رکھی ہوئی بولتے ہیں. ہم بولتے ہیں نا کتاب رکھی ہوئی ہے, تو اس کا کیا کیوں ہم بولتے ہیں رکھا ہوا کیوں نہیں. پنکھا چل رہا ہے, ہم پنکھا چل رہی ہے تو نہیں بولتے. چھوٹے بچے کئی ہوتے ہیں جن کے بہن بھائی کسی ایک جینڈر کے ہوتے ہیں نا, تو وہ بھی اس طرح ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں دوسرے کی طرف, کیونکہ انہوں نے سنا ہی وہی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے کسی کو سمجھنا ہے, کہ سمجھنے کے لیے آئی اگین ریپیٹ, یہ قرآن پاک کا مطلب کے لیے مینڈیٹری نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی, ٹھیک ہے. پہلا میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا, عدد, واحد, مثنیٰ, جمع. جنس میں کیا ہوگا, دو ہی ہوں گی, مذکر یا مؤنث, ٹھیک ہے. تو ایکچولی ہم اس کا رول کیا ہے, رول بتانے کے لیے کیا ہے کہ ایوری ورڈ از کنسیڈرڈ ٹو بی مذکر. ہر لفظ جو ہے وہ مذکر سمجھا جائے گا انلیس اس کے اندر کوئی ریزن ہو مؤنث ہونے کی. تو وہ ریزن آگے بہت ساری ہیں, وہ ریزنز میں آپ شروع میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. لیکن اس کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو اگر سمجھ آ جائے تو اٹ ول بی ایزی. کیونکہ اس کی ایگزامپل کیا ہے, جو جنہ کا ورڈ ہوتا ہے نا, جنہ از فیمیل, یہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, کیونکہ اس کی جو جمع ہے وہ تھوڑی سی مثنیٰ تھوڑی سی ڈفرنٹ ہو جائے گی فیمیل کے لیے. اگر اس کی وہی جو میں نے آپ کو لفظ بتایا تھا صالحہ, تو یہاں پر یہ تا ہے نا, تو یہ جب مل کے بنے گا تو یہ بن جائے گا صالحہ تانی. یہ تا جو ہے یہ گول تا ہے جس کو ہم ہا بھی, اب ہم یہ جو اس کی تجوید کا قاعدہ ہوتا ہے کہ جنت کو ہم جنہ پڑھتے ہیں, جنہ, یہ گول تا کو جب تلاوت کے میں پڑھا جاتا ہے, یہ تجوید کا قانون ہے, اس کو میں نہیں ٹچ کر رہا, ٹھیک ہے. لیکن اب سمجھنے کے لیے ہے کہ جنہ پڑھتے ہیں, لیکن یہ ایکچولی جنت ہوتا ہے, جنت ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مؤنث ہے, تو اس کی لفظ میں تھوڑی سی
ڈفرنٹ ہو جائے گا صالحتانی, اور اس کی جو جمع ہوگی نا وہ صالحاتی ہوگا. یہ آتی کا ورڈ آتا ہے, یعنی کہ فیمیل کی جمع کے اندر وہی ہوگا آنی, سوری مثنیٰ کے اندر وہی ہوگا آنی, لیکن صالحات ہو جائے گا یہاں پہ. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا اس میں ڈفرنس ہے, لیکن یہ ابھی آپ اتنا اس پہ اسٹریس نہ کریں, پریشان نہ ہو اس سے. صرف آپ کو اگر سمجھ آنا شروع ہو جائے گا آہستہ آہستہ, اور بھی کچھ علامتیں ہوتی ہیں, ہواؤں کے نام ہوتے ہیں, مطلب یہ آگے میں آپ کو 1 منٹ کے لیے اس ٹاپک کو یہاں پر بھی جسٹ کور کر ہی لیتے ہیں. 1 منٹ دیجیے پلیز. یہ دیکھیں, یہ کتاب ہے, یہ اس کا میں نے لنک پہ رکھا ہوا ہے, تو پلیز آپ لوگ تھوڑی سی ہمت کریں, یہ سوچ کے ہمت کریں کہ ہم دنیا کے کام کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں. ہم لوگ 40-50 کوئی کم عمر کے لوگ ہوں گے, یہ دعا پڑھتے جائیں, ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آج اگر آپ نیت کر لیں گے یا اللہ میں نے قرآن پاک کو سمجھنا ہے, آپ بے شک قرآن پاک سچی نیت سے کرنی ہے کہ یا اللہ میں آج نیت کرتا ہوں کہ میں نے مرنے سے پہلے قرآن پاک کو سمجھنا ہے. اور اگر آپ نہیں بھی کر پائے تو انشاءاللہ مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ آپ کی اس ایفرٹ کو قبول کرے گا. ٹھیک ہے, اور ایک قرآن پاک کی ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو جو اہل زبان نہیں ہے اور ان کو قرآن پاک سمجھ نہیں آتا, اگر وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ان کو دوہرا اجر ملے گا. ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا, کیونکہ وہ تکلیف سے پڑھ رہے ہیں, مشکل سے پڑھ رہے ہیں, لیکن کوشش کر رہے ہیں. تو میں بھی آپ لوگوں کو یہی کہوں گا, آج سے 2 سال پہلے مجھے بھی یہ جب باتیں جب میں نے شروع میں دیکھی تھی تو میرے بھی سر کے اوپر سے گزر رہی تھی, لیکن آہستہ 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 میں اس قابل ہوا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تھوڑا بہت. ابھی بھی میں نے مکمل نہیں پڑھا ہوا, ابھی بھی میں نے مکمل میں ایکسپریس لیول پہ نہیں آیا, اور شاید میں نے یہ ڈسکشن یا پڑھانا شروع بھی اسی لیے کیا ہے کہ شاید میں اس بہانے میرے اندر مزید بہتری آئے گی. ٹھیک ہے, اور یہی میرا مقصد یہی ہے. میں کوئی اللہ مجھے معاف کرے اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکلے, اور مجھے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی تبلیغ کر رہا ہوں, میں کسی فرقے کو شروع کر رہا ہوں, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو علماء کرام ہیں ان کی میں تصدیق کر رہا ہوں, لیکن میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کو سمجھنے کا یہ طریقہ ہے. یہ طریقہ مجھے بہت دیر سے سمجھ آیا کہ قرآن پاک کو ہم نے کیسے سمجھنا ہے. وہی روٹ کے جیسے چھوٹے بچوں کو سب سے پہلے ABCD پڑھائی جاتی ہے, ان کو پہلے جملے نہیں ہم پڑھانے شروع کر دیتے, ان کو سب سے پہلے ABCD پڑھائی جاتی ہے, اس کے بعد ABCD کو جوڑ کے ان کو ورڈز بنانے سکھائے جاتے ہیں, پھر ان کو ورڈز کو کس طرح سے جوڑ کے جملے بنانے ہیں ان کے رولز بتائے جاتے ہیں کہ بھئی کہاں پر از لگے گا, کہاں پر ایم لگے گا, کہاں پر آر لگے گا, کون سی چیز فیمیل ہے, اگر فیمیل ہے تو اس کے لیے ہز بولیں گے, سوری ہر بولیں گے, اگر میل ہے تو اس کے لیے ہز بولیں گے, اگر جمع ہے تو اس کے لیے دے بولیں گے. یہ سکھایا جاتا ہے نا, اور اس کے بعد پھر وہ بچہ ساری عمر اپنی ووکیبلری بڑھاتا جاتا ہے. اردو زبان کا بھی یہی قانون ہے, اور اردو بھی اس طرح ہی پڑھائی جاتی ہے. اینی ویز, تو یہ میں نے جو آپ کو بتائی تھی باتیں, یہ عربک الفابیٹس ہو گئے, ان کے اوپر یہ میں مشکل الفاظ کو میں چھوڑ رہا ہوں, لیکن یہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. زیر زبر پیش, زیر زبر پیش, زبر کو جو ہے وہ فتح کہتے ہیں, زیر کو کسرہ کہتے ہیں, واو کو ضمہ کہتے ہیں. لیکن اس میں ابھی آپ نہ پڑھیں, اس کے اوپر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. زبر جس لفظ کے ہو اس کو مفتوح کہا جاتا ہے, جس کے اوپر زیر ہو اس کو مقصور کہا جاتا ہے, جس کے اوپر پیش ہو اس کو مضموم کہا جاتا ہے. لیکن اس کی پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں, اس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے. آپ اگر صرف کچھ سمجھنے کے لیے نام دیکھ لیں, لیکن ناموں سے گھبرا نہ جائیں, یہ نام رٹے مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے چلیں. یہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح لفظ مل کے بنتے ہیں. اچھا, یہ پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں, اسم فعل حرف. ٹھیک ہے, اسم فعل حرف. اور یہ میں آپ کو کریکٹرز بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ پہلی ایک چیز ہوتی ہے نمبر, جنس, تیسری چیز اس کی معرفہ یا نکرہ, جن میں سے ایک میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی الف لام کی. اس طرح بہت ساری ڈیٹیل ہے اس کی کہ کون سی چیز معرفہ ہوگی, کون سی چیز نکرہ ہوگی. اور چوتھی جو چیز ہوتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں. وہ اس کا اسٹیٹس ہوتا ہے, جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کی ترتیب کے ساتھ ہوگا. یہ وی ول ڈسکس لیٹر آن. یہ میں ابھی آپ کو صرف ایک اس کا آئیڈیا دینے کو کر رہا ہوں. یہ جو آپ کو میں نے جنس دکھا رہا تھا وہ میں آپ کو دکھا رہا تھا صرف, کہ کچھ ہوگی اوریجنل مونس, جس کو مونس حقیقی کہیں گے. مونس حقیقی وہ ہوگی کہ جس کے اندر کوئی اوریجنل اس کا مونس موجود ہو. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد مونس لفظی ہے, جو اہل زبان ہے اس کو اس حساب سے ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد یہ گولتا, یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو الفاظ جن کی اینڈ پہ گولتا یا الف مدہ آتا ہے وہ بھی مؤنث ہوتے ہیں. یہ آپ ابھی پلیز اس میں آپ نہ گھبرائیں, اس کو صرف آپ ابھی آپ دیکھ لیں کہ قرآن پاک میں کچھ ایسے جو عربی زبان میں کچھ لفظ ہوتے ہیں جن کو
اہل زبان ان کو مونس بولتے ہیں، جیسے ہواؤں کے نام ہے، یہ آپ قرآن پاک میں دیکھیں ریح بھی آتا ہے، باد سموم، یہ ٹھیک ہے. اسی طرح شراب کے نام ہے، یہ بھی مونس ہیں. آگ کے نام ہے، یہ بھی مونس ہیں. مکہ، یہ شہروں ملکوں کے نام ہے، یہ بھی مونس ہیں. ٹھیک ہے. یہ آگے یہ آپ یہ کتاب آپ لوگوں کو میں لنک بھیج دوں گا، آپ پڑھ سکتے ہیں. ید ہاتھ کو کہتے ہیں، قدم پاؤں کو کہتے ہیں، اذن کان کو کہتے ہیں، عین آنکھوں کو کہتے ہیں، رکبہ گھٹنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ید ہاتھ کو کہتے ہیں، قدم پاؤں کو کہتے ہیں، اذن کانوں کو کہتے ہیں، عین آنکھوں کو کہتے ہیں، رکبہ گھٹنے کو کہتے ہیں. کہ وہ الفاظ کے جو ہمارے باڈی میں دو دو ہیں، ہاتھ بھی دو ہیں، پاؤں بھی دو ہیں، کان بھی دو ہیں، آنکھیں بھی دو ہیں، گھٹنے بھی دو ہیں، ان کو مؤنث کہا جاتا ہے. یہ صرف سمجھنے کے لیے، پلیز اس سے نہ گھبرائیے گا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ میں نے آپ کو صرف دکھا دیا ہے، آپ لوگ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو جسٹ ڈراپ اے میسج آن واٹس ایپ. انشاءاللہ میں اپنے طور پہ جتنا مجھے آتا ہے میں اس کو آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں. ٹھیک ہے. واپس آتے ہیں ہم اس جگہ پہ جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین کو میں آپ کو عالم کو میں ایکسپلین کر رہا تھا. عالم جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، دنیا ہے، اور اس کو ہم متشابہات ہے. ٹھیک ہے. متشابہات ہے. الحمدللہ رب العالمین، تو ہم نے کہا تھا الحم تمام تعریفیں، للہ رب العالمین. ٹھیک ہے. العالمین کو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ متشابہ لفظ ہے، آپ اس کو صرف یاد کرنے کے کر لیں کہ تمام جہانوں کا جو ہے وہ رب ہے. مالکی یوم الدین، ان میں سے مالک کا لفظ ہم یوز کرتے ہیں، یوم سب ہم اپنی اردو زبان میں یوز کرتے ہیں. الدین یہ ایک وہ لفظ ہے کہ جو ہماری لینگویج میں یوز نہیں ہوتا، اس کو دین کہتے ہیں، جزا اور سزا. ٹھیک ہے. تو یہ مالک یوم الدین ہے، مالک یوم الدین. تو یوم مالک ہے، یوم الدین کا وہ مالک ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا، ایک اس میں آپ کو میں کر دوں کہ یوم الدین جو ہے وہ جزا اور سزا کا دن ہے. اس کی ہمیں ایک صرف ریسرچ کے طور پہ اگر ہم سوچیں کہ اس دنیا میں اگر کوئی بندہ کسی ایک آدمی کو قتل کرتا ہے تو ہم اس دنیا میں میکسیمم اس کو کیا سزا دے سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کو مار دیں؟ لیکن اصل میں ایک بندہ جس نے 100 قتل کیے ہیں، اس کے ساتھ بھی ہم کیا میکسیمم سزا دے سکتے ہیں کہ اس کو ہم مار دیں. تو کیا ایک بندے نے جس نے قتل کیا ہے، جس نے 100 بندے کو قتل کیا ہے، کیا وہ برابر ہے؟ نہیں، نہیں ہے برابر. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ہم اس دنیا میں کسی کو کیا ریوارڈ دے سکتے ہیں؟ میکسیمم کوئی ریوارڈ نہیں ہے. وہ کوئی ریوارڈ ایسا ہے ہی نہیں کہ جو اس دنیا میں اس کو مل سکے اس کی کسی نیکی کا. تو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو ہمارا ریوارڈ وہ اللہ کا کمپیوٹر اس کو لکھ رہا ہے. اللہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے اور اللہ اس چیز کو نوٹ کر رہا ہے اور ہمیں اس کا بدلہ ملے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا جزا اور سزا کا کانسیپٹ لاجیکلی بھی ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی ایسا میکانزم اگر کسی کو سزا دینی ہے تو میکانزم ایسا ہونا چاہیے کہ وہ 100 دفعہ ہم اس کو زندہ کریں اور 100 دفعہ اس کو ماریں اور وہ اس تکلیف کو برداشت کرے. کہ یہ بھی ایک میں نے کسی جگہ پہ میں نے پڑھا تھا، میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں، میرے پاس اس کی ریفرنس یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ تھا کہ ایک سمجھانے کے لیے تھا کہ ایک بزرگ کو بہت عالم برزخ میں بہت چیزیں مل گئیں، تو انہوں نے ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہاں پہ خوش ہیں؟ ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ویسے سارا سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جو موت کے وقت مجھے تکلیف ہوئی تھی وہ تکلیف کا اثر ابھی نہیں ختم ہوا. تو اللہ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں آسان موت دے، یا اللہ ہمیں آسان موت دے. اور میں آپ کو جس سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں، آپ لوگ سب ایک کام کریں، پریکٹس کر کے دیکھیں، ذرا اپنی سانس روکنے کی کوشش کریں. اور آپ سانس روکیں اور ایک انٹینشنلی کوشش کریں کہ سانس روک کے رکھیں. تھوڑی دیر کے بعد اپنی حالت چیک کیجیے گا. ہم ظاہر بات ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ تو جب ہوگا یا جو کوئی مر کے چلا گیا اس دنیا سے وہ واپس آ کے ہمیں بتا تو نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. لیکن جسٹ صرف امیجن کریں کہ موت کی تکلیف کیسی ہوگی. صرف آپ نے سانس روک کے دیکھیں تھوڑی دیر، تو آپ کو خود پتا لگ جائے گا کہ موت کی تکلیف کیسی ہوگی. ہم نہیں امیجن کر سکتے کہ کس طرح ہمارے جسم سے روح نکلے گی، کیا وہ تکلیف ہوگی. لیکن یا اللہ ہمیں آسان موت دے، یا اللہ ہمیں موت کی سختی سے بچا، یا اللہ ہمیں موت کی سختی سے بچا. یہ بہت 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 جو ہے وہ تکلیف دہ چیز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہمیں صرف انالیسس یاد دہانی کرنے کے لیے. تو مالک یوم الدین کے مطلب کو سمجھنے کا یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے. مالک یوم الدین، پھر آگے دیکھیں وہی آنا شروع ہو جائے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین.
دیکھیں اب اگر آپ کو بیسک رول سمجھ آنے شروع ہو گئے نا تو آپ کو یہاں پہ میری محنت میں نے جو آپ کو سمجھایا وہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. یہاں پہ جو لفظ ہے وہ ایا ہے. ایا کہتے ہیں اونلی, ایکسکلوسیولی. ایا کا اب آپ کو میں پتہ ہی ہے اٹ از فار یو یا یورز, ٹھیک ہے. نعبدو میں نون جو آ رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا, نون از فار وی, کہ ایا کا صرف تیری عبد جو ہے یہ عبادت سے ہے, ٹھیک ہے, ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبدو, یہاں پہ اگر یعبدو ہوتا وہ عبادت کرتا ہے, تعبدو تم عبادت کرتے ہو, عابدو میں عبادت کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو جس طرح اعوذو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ اعوذو میں پناہ مانگتا ہوں, نعوذو ہم پناہ مانگتے ہیں, یعوذو وہ پناہ مانگتا ہے, تعوذو تم پناہ مانگتے ہو. تو اسی طریقے سے نون کو آپ یاد کر لیں, نون از فار ہم. نون اینڈ پہ بھی اگر آتا ہے تو اس کی بھی ایگزامپل کیا ہوتی ہے, ربنا. ربنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا رب, نون الف نا اینڈ پہ آ رہا ہے تو رب ہمارا. اگر کاف جو ہے اگر آ جائے گا تو وہ تمہارا رب ہوگا, ٹھیک ہے. تو باقی دو الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں جو ہوتا ہے وہ تھرڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے, وہ رب ہو اس کا رب, ربنا ہمارا رب. اور یا جو ہے اٹس فار می. یا اگر اینڈ پہ شروع میں آتا ہے یا تو وہ کے لیے ہوتا ہے, اینڈ پہ اگر آتا ہے تو وہ میرے لیے ہوتا ہے, ربی میرا رب, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو ساتھ ساتھ میں ریوائز بھی کراتا جا رہا ہوں, بتاتا بھی جا رہا ہوں. ربو کا تمہارا رب, ربنا ہمارا رب, ربی میرا رب, رب ہو اس کا رب, ٹھیک ہے. یہ تو ایاک نعبدو وا اور آ گیا, پھر وہ ایا کا لفظ آ گیا صرف تیری. اور نستعین میں کیا ہے, نون از فار ہم, اور یہاں پہ جو لفظ ہوتا ہے نستعین کے لیے ہوتا ہے استعانت. یہ ہماری اردو زبان کا لفظ ہے, یہ ہم اردو زبان میں بھی بولتے ہیں, مدد کرنے کو کہتے ہیں, استعانت کو کہتے ہیں. تو میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور صرف تیرے سے مدد مانگتا ہوں. ایاک نعبدو و ایاک نستعین, ٹھیک ہے. کتنی دیکھیں پیاری لفظ ہے. اگر آپ یہاں پر سوچیں کہ یہاں پہ اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین, یا اللہ تمام تعریفیں صرف تیرے لیے, الرحمن الرحیم تو بہت رحم کرنے والا ہے, ٹھیک ہے. آگے اگلا جملے میں کیا کریں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, تو یوم سزا و جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور یہ ایسے ہی ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ سے یا کسی بھی بندے سے ہم نے بات کرنی ہوتی ہے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو تم بہت اچھے ہو, تم بہت اچھے بندے ہو, تمہیں اللہ میاں نے بہت توفیق دی ہے, تو پلیز میرا یہ کام کر دو. تو بالکل یہی ایگزامپل یہ, اور آپ کو میں بتاؤں کہ پورا قرآن پاک اس الحمدللہ کا جواب ہے, پورا قرآن پاک, کہ اس دعا کو سکھا کے اللہ تعالیٰ ہر روز ہم سے کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے اور ہم اللہ سے مانگنے کے لیے کہ اللہ تمام تعریفیں تیری ہیں, تو مالک یوم الدین ہے, تو رب العالمین ہے, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد کا مانگتے ہیں. اور یہ پوری قرآن پاک اس جملے کے جواب میں ہے, اہدنا الصراط المستقیم. اب آپ دیکھیں اس کے اندر صراط مستقیم, مستقیم سیدھے کو کہتے ہیں, صراط الصراط المستقیم. تو یہ گرامر کے طرز میں یہ دیکھیں, یہ کون سا گرامر ہوگا, یہ کون سا لفظ ہوگا, یہ مرکب توصیفی ہے, یہ اس کی توصیف بتا رہا ہے نا, اس کی صفت بتا رہا ہے. الصراط المستقیم سیدھا راستہ, گندا راستہ بھی ہو سکتا ہے. الصراط مطلب اس کے لیے کوئی لفظ ہوگا خراب کے لیے, مستقیم اسٹریٹ, ٹھیک ہے. تو الصراط المستقیم اس کی کوالٹی بتا رہا ہے, تو یہ مرکب توصیفی ہے, لیکن سمجھنے کے لیے یہ لفظ ہے اس کا صراط مستقیم, اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اسپیشل کے لیے ہوتا ہے. اچھا اب یہ لفظ ہے اہدنا, تو اہدنا کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ نہ تو ہے کہ ہم اپنے لیے مانگ رہے ہیں کہ اہدنا ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں, ہمیں سیدھے راستے پہ کر لیں. الف زبان کا ایک ہوتا ہے کہ الف زبان, الف لفظ جو ہے وہ کچھ الفاظ سے پہلے جب آتا ہے تو اس کے اندر ہم جو ہے وہ کسی سے کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں یا کچھ سوال کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ یہ صرف ایک ابھی اب لفظ کو صرف یہاں پہ اس لفظ کو, اس جو میری بات کو صرف آپ یاد کر لیں کہ الف کئی دفعہ شروع میں جب آتا ہے تو اس کا مطلب سوال, کوشچن یا کسی چیز کو مانگنے کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں, ہدایت مانگ رہے ہیں. یہ ہدایت کا جو لفظ ہے نا, یہ دیکھیں اس طرح ہدا, میری بیٹی کا نام ہادیہ ہے ماشاءاللہ سے, تو ہادیہ, یہ ہدایت ہم اپنی زبان میں کرتے ہیں. تو ہم اہدنا مانگ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے, ہمیں کیا کر دے, ہمیں ہدایت دے دے, ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے,
کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ذرا یہ مجھے بتا دو، میں نے یہ امتحان دینا ہے، میں نے اس کی کیسے تیاری کرنی ہے، ذرا مجھے اس کی ہدایت دے دو. تو یہ بیسیکلی ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمیں ایسے راستے سے بچا لے. آگے پھر آگے اس کی ایکسپلینیشن کر رہے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے اب اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک لفظ اور ایکسپلین کروں گا. اس جگہ پہ گرامر کی ایک بات آ رہی ہے تو میں آپ کو I will try to explain to you. صراط کا وہی راستہ ہو گیا. ٹھیک ہے، الذین یہ قرآن پاک میں دیکھیں کتنی جگہوں پہ آتا ہے. آپ سب لوگوں کو ذرا سوچیں ذرا کہ الذین 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 یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین، اس طرح الذی ہم جیسے جملے میں بولتے ہیں نا وہ جو کہ وہ جو ہے نا تو وہ جو بولتے ہیں نا وہ یہ الذین ہے. اچھا الذی کے لیے جو دو لفظ اور یاد کر لیں آپ پلیز، تو آپ کو یہ ایک الذی ہے اور ایک اللتی ہے. یہ ایک اور وہ جو مرد ہو، یعنی کہ جس کو ہم مذکر کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں نا، من ذا الذی، اور آیت الکرسی میں آتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ. تو الذی ایک کے لیے ہے، الذین دو سے زیادہ کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے لیے الگ لفظ ہیں، دو کے لیے الگ لفظ ہے، دو سے زیادہ کے لیے لفظ ہو، لیکن وہ کیونکہ قرآن پاک میں اتنی زیادہ دفعہ نہیں آتے اس لیے میں آپ کو نہیں بتا رہا، اس لیے آپ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللتی جو ہے وہ ایک مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، یا آپ رکھیں جنات اللتی، وہ جنتیں تحت من حال انہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. یہ آپ کو میں جملے کے ایکسپلینیشن کے لیے سے سمجھا رہا ہوں کہ اللتی ہوگا وہ ایک جو مؤنث کے بارے میں آپ جب بتا رہے ہوں گے کہ دیٹ ون، جو ہم بول رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ وہ جو، دیٹ از دا ون، کہ یہ وہ ہے جو یہ کر رہا ہے، کہ یہ وہ بندہ ہے جو بہت خراب کام کر رہا ہے، یا یہ وہ جو بندہ ہے جو بہت اچھا کام کر رہا ہے. تو الذین یاد کر لیجئے پلیز، الذین وہ جو، کس کو کہہ رہے ہیں ہم؟ انعمت علیہم. اب آپ یہ سمجھنے کے لیے آپ کو بھی میں بتاتا ہوں کہ انعمتا میں نعمت کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جو ہوگا یہ تا میں نے آپ کو بتایا تھا فار یو کے لیے یہ لفظ جو ہے تا بھی یوز ہوتا ہے، اور جو ہے وہ جو ایک اینڈ پہ آتا ہے تو کاف بھی آتا ہے. تا اور کاف دونوں یو کے لیے ہوتے ہیں. تھوڑا سا ان کا انداز تھوڑا سا ڈفرنٹ ہوتا ہے. ظاہر بات ہے یہ دیکھیں یہ سمجھنے میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن پر تو نے نعمت دی، انعمتا، اور الا، یہ علیہم جو ہے نا یہ بیسیکلی الا اور ہم مل کے بنا ہے، ہم. تو جس طرح میں نے آپ کو ہا بتایا تھا نا کہ یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہا از فار تھرڈ پرسن. وہ کس طریقے سے، اس کی ہم بات کر رہے ہیں جو تیسرا بندہ ہے. یہاں پہ ہم دونوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی کسی بھی ایک بندے کی ہم کہیں گے، ہم اس کو ہا کا لفظ آئے گا بیچ میں، ہا کے آگے 4-5 الفاظ ہیں جو مختلف 4-5 طریقے سے آ سکتا ہے. وہ اب آپ صرف سن لیجئے، کیونکہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ہا جس طرز میں آتا ہے وہ 2 سے زیادہ لوگوں کے لیے آتا ہے. تو اس کے لیے لفظ ہم ہے. اس کے لیے کیا ہوتا ہے، ایک ہا ہوتا ہے، یا یہ ہوا بھی لکھا ہوا آتا ہے. ٹھیک ہے، 2 کے لیے ہما آتا ہے، یہ صرف سن لیجئے آپ، اور 2 سے زیادہ کے لیے ہم ہوتا ہے. پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ہا کی فارم میں بھی آتا ہے، ہوا کی فارم میں بھی آتا ہے، ہما کی فارم میں بھی آتا ہے، اور ہم کی فارم میں بھی آتا ہے. ہا اور ہوا is for 1، ہما is for 2، and ہم is for more than 2. یعنی کہ ایک لفظ کو اگر ایک بندے کو ہم بتا رہے ہوں گے تو وہ ایک کے لیے ہا یا ہوا ہوگا، 2 کے لیے ہما ہوگا، اور 2 سے زیادہ کے لیے ہم ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا اس 2 سے زیادہ میں عورتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں. اگر صرف عورتیں ہوں گی، 2 ہوں گی، تو ان کے لیے ہننا لفظ ہے، ہننا. تو آپ یاد کریں جہاں پر مرد کو عورت کا لباس کہا گیا ہے وہاں پہ ہننا لباس ہن. ٹھیک ہے نا، وہ اس طرح کا جملہ ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ وہ کہا گیا کہ وہ تمہارے لیے تمہارا لباس ہے. تو وہ بیسیکلی وہ ہننا اس لیے لفظ آتا ہے. ہننا وہ آپ سوچتے یہ جو الفاظ ہے نا، پلیز آپ ایک ہی اگر کام کریں کہ جو میں باتیں آپ کو بتاتا ہوں ان کی سمری آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے. اور پھر بیس، کیونکہ دیکھیں ہمارے میدان عمل ہمارے لیے قرآن پاک ہے. اب آپ جب قرآن پاک پڑھیں تو کوشش کریں، بے شک آپ ایک آیت پڑھیں اس طرح، آپ اس کے اندر ان الفاظ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. کیونکہ میں دیکھیں کوئی کورس کی فارم میں نہیں کر رہا، تو اس لیے شاید میں آپ کو اس طرح سے نہیں میں کر سکتا. ظاہر بات ہے میری بھی لمیٹیشن ہے، اور اگر میں اس سے زیادہ آپ کو بتاؤں گا تو شاید
آپ لوگوں کے بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا، میں اس لیے بہت سلو چل رہا ہوں، لیکن میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں رزقناہم، یا آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی پہلے ہی آپ 10 آیتیں پڑھیں نا تو اتنی دفعہ آپ کو ہم لگا نظر آ جائے گا. تو ہم از فار مور دین ٹو، ہما از کامن، مؤنث کے لیے بھی لفظ ہما ہی ہے. یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہوتا ہے کہ ہوا کی جگہ نا ہا لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس میں بھی ہا ہوتا ہے. جیسے اگر میں کہوں گا، ابھی نے آپ کو بتایا تھا نا رب ہو، یہ اس طرح یوں کر کے ہا آتا ہے لکھا ہوا، تو رب ہو کا مطلب ہوتا ہے اس کا رب، ٹھیک ہے. اگر فیمیل ہوگی نا، یہ ہوگا ایک رب جس کا یہ مذکر کے لیے. اگر ربو ہا ہوگا نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس عورت کا رب، اس فیمیل کا رب، ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. اگر ہو یا ہوا ہوگا تو وہ مرد کے لیے ہوگا، ہا یا ہی ہوگا وہ عورت کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے. دونوں عورتوں کے، دو عورتیں یا دو مرد ہوں گی تو وہ ہما ہوگا، اور اگر دو سے زیادہ عورتیں یا مرد اکٹھے ہیں تو ان کو ہم کہا جائے گا. اور اگر صرف ایکسکلوسیولی دو سے زیادہ عورتیں ہیں، عورتیں سے مراد یہ کہ مؤنث، کیونکہ اور ضروری ہے ایکسکلوسیولی، میں نے آپ کو مؤنث کی جو ڈیفینیشن بتائی تھی اس میں بہت سارے الفاظ ہیں جو مؤنث ہیں، تو وہ الفاظ عربی زبان کے جو مؤنث کی فارم میں یوز ہوتے ہیں ان کے لیے ہننا کا لفظ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو کمنگ بیک، صراط الذین انعمت علیہم، بس ہم ختم کرنے والے ہیں، بس غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کر کے ہم آج کی ڈسکشن ختم کریں گے. آج تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے، اگر آئی ہوپ کہ پلیز آپ لوگوں کو سمجھ آئے. میں اینڈ پہ آپ لوگوں سے فیڈ بیک ضرور چاہوں گا. پلیز اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو پلیز میرے سے ضرور پوچھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا مقصد پورا نہیں ہوگا اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ میں نے آپ کو بتایا تھا اللہم صلی علی محمد، تو یہ وہی لفظ ہے، ان پر صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ، ان لوگوں کا رستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا، نعمت کی، تم نے ان پہ نوازشات کی. تو یہ ہے. آگے لفظ کیا آ رہا ہے؟ غیر المغضوبی علیہم، المغضوبی علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر اب آپ لفظ دیکھ لیں. یہ مغضوب، یہ میں کیونکہ اس کی بہت زیادہ گرامر کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے اس وقت، اس لیے میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن آپ دیکھ لیں غیر کا مطلب بھی پہلے آ گیا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، وہی لفظ ہے یہ. غیر المغضوب اس دونوں، یعنی کہ یہاں پہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان لوگوں میں سے نہ بنا دو، غیر ان کے سوا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم، وہ لوگ نہیں جن پر غضب آیا تیرا، ان لوگوں کے علاوہ، ولا الضالین. ولا الضالین کا مطلب ضلالت ہوتا ہے، ضلالت، ٹھیک ہے، جو گمراہ ہو گئے، ضلالت کہہ لیں یا گمراہی کہہ لیں، ٹھیک ہے. I'm sorry، یہ اردو میں تھوڑی سی خراب لکھ رہا ہوں، یعنی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ آخری جملے میں ہم اللہ تعالیٰ کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے، صراط الذین انعمت علیہم. اور ان کی اگر آپ ایکسپلینیشن آپ ڈیٹیل سے پڑھیں گے نا تو جو صراط الذین انعمت علیہم اس میں کون کون ہیں؟ انبیاء ہیں، رسول ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا ہیں؟ شہداء ہیں، صالحین ہیں، یہ سارے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ غیر المغضوب علیہم جن کا پہ اللہ کا غضب آیا، تو ایکچولی یہ جن کو کہا جاتا ہے یہ یہودیوں کے لیے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ولا الضالین عیسائیوں کے لیے. یہ ایکسپلینیشن آپ جو اگر قرآن پاک کی تفسیر سنیں یا کسی سے ڈسکس کریں، کیونکہ میں ڈسکشن میں نہیں جاتا، وہ میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، وہ میں کوشش بھی نہیں کر رہا. اللہ میرے منہ میں میں اب علماء کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہوں، اس لیے میں آپ کو صرف بیسک مطلب بتا رہا ہوں، اور یہی آپ کے لیے کافی ہے. دس از انف فار اس. یہاں سے آگے ہم آگے جتنی مرضی ڈیٹیل میں جائیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اگر آپ ایک لمحے کے لیے دوبارہ سے الحمدللہ پڑھیں، اور میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے آپ لوگ اس طرح سے پڑھیں، جب آپ نماز پڑھیں تو آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اب تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کے لیے دعا کریں، اور ساتھ ساتھ یہ کہیں کہ یا اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا دے، یا اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا دے، یا اللہ مجھے اس رستے پہ نہ چلانا کہ جس پہ جو لوگ گمراہ ہو گئے یا جن پہ تیرا غضب آیا. تو یہ ہے جی آج کا ہمارا لیکچر، اور یہ ہے آج کی ہماری ڈسکشن. اور پلیز اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ پلیز پوچھیں. یہ سوری میں نے ابھی چیٹ میں نہیں دیکھا، اگر کوئی بندہ کچھ انوینٹ کرے جو پہلے ایگزٹ نہیں کرتا ہو، ہی وڈ بی رب. یس ایکچولی دیکھیں، نو بڈی ان دا ورلڈ کین بی رب، ٹھیک ہے، اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو رب ہو، کیونکہ جس کو کہتے ہیں نا الحی القیوم، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے کہ جو
مطلب آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں یہ بہت ایکسکلوسیو صفت ہے کہ اس دنیا کا کوئی بھی انسان ہے ہی نہیں ہے جو پہلے سے ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ تک رہے. یہ اس کی ہے. تو کوئی بھی اس دنیا میں کوئی بھی رب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. مرکب ناقص معظمہ، مرکب ناقص کا مطلب یہ ہوتا ہے معظمہ ہے یا چلی گئی ہے؟ جی تو آپ ہیں ابھی. تو معظمہ مرکب ناقص، دیکھو میری بات سنو. اول تو بات یہ ہے کہ خدا کے لیے ان الفاظ سے نہ گھبرانا، کیونکہ جب یہ عربی کے لیکچرز میں جب یہ الفاظ بتائے جاتے ہیں نا تو لوگ بھاگ جاتے ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہے سمجھنا. اور جو عربی کا ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے نا، کیونکہ دیکھیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو سبجیکٹ کا جو ٹیچر ہوتا ہے وہ ہمیں، اب آپ جو ڈاکٹرز کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ ہمیں انیٹمی والا انیٹمی کا ڈاکٹر بناتا ہے، فزیولوجی والا ہمیں فزیولوجی کا ڈاکٹر بناتا ہے، بایو کیمسٹری والا ہمیں بایو کیمسٹری کا ڈاکٹر بناتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب بدقسمتی یہ ہے کہ کوریلیٹ نہیں کرتے چیزوں کو نا. تو ایکچولی پریکٹیکلی ہمیں کوریلیٹ کرنے کے لیے ہر انسان کی لمٹ کے حساب سے چلنا پڑے گا، ہر انسان کے ذہنی لیول کے حساب سے چلنا پڑے گا. ہر انسان اس میں پی ایچ ڈی نہیں. ہاں چاہیے وہی. اگر آپ میرے سے پوچھیں، میں آئی وش کہ عربی زبان ہمارے لیے لازم ہو، عربی زبان ہمارے اوپر لازم ہو بینگ اے مسلم. ٹھیک ہے. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ دنیا کا کوئی اور لینگویج کے لیے عربی سمجھنا شاید مشکل ہے. ہم لوگوں کی کیونکہ اردو زبان ہے ہی عربی کا ایک بیبی، تو اس لیے ہمارے لیے، کیونکہ جیسے دیکھیں میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی کہ عربی زبان کا کوئی الفابیٹ ایسا نہیں ہے جو اردو زبان میں نہ ہو. تو کیوں نہیں ہم اس کو کوشش کرتے تھوڑی سی، صرف تھوڑے سے ہمیں رولز پڑھنے. یار ہم لوگ اللہ کے سامنے جائیں گے تو ہمارا قبر کے اندر کون دوست ہوگا؟ یہ کوئی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس بارے میں کوئی بندہ کوئی وثوق سے نہیں کہہ سکتا. مولوی جب یہ بات کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں مولوی حضرات تو کام ہی یہی کر رہے ہیں، لیکن دس از اے ریالٹی. دیکھیں ہم میں اپنی ماں کو آج سے 17 سال پہلے زمین میں دفنا کے آیا تھا. ٹھیک ہے. یہ مذاق تو نہیں ہے. آپ کو پتا ہے اپنوں کی جو موت ہوتی ہے وہ انسان کے لیے بہت بڑی نشانی ہوتی ہے کہ یہ بندہ ابھی ہمارے ساتھ تھا. دوسروں کا ہوتا ہے نا ہم نہیں یقین کرتے، دھماکہ ہوا جی، اچھے جی 80 لوگ مر گئے، اچھا جی ٹھیک ہے جی، انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے. لیکن جو چیز ہمارا اپنا ہو، جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہو، ایک دم سے ہم جا کے اس کو دفنا کے آ جائیں، ذرا سوچے تو صحیح. اگر کچھ نہ ہو پھر تو چلیں ٹھیک ہے. اگر نعوذ باللہ جو وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، یا وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں کہتے ہیں کہ ہماری جنت یہی ہے اور ایسی مولوی تو ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، کہاوتیں ہوتی ہیں، تو اگر مثال کے طور پہ چلیں وہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں پھر تو ہمیں نہیں پتا. لیکن اگر وہاں پہ کوئی مسئلہ ہو گیا، میرے آپ اپنے جسم کے اوپر ایک لڑکیوں کاکروچ سے ڈرتی ہیں، میں بھی ڈرتا ہوں ویسے بائی دا وے کاکروچ سے بہت زیادہ، ایک ہوتی ہے. لیکن کاکروچ آ جائے تو ہم اس کاکروچ سے بھاگنے لگتے ہیں. تو وہاں پر زمین کے ذرا آس پاس ذرا جا کے دیکھیں نا صحیح وہاں پہ حالت کیا ہوتی ہے. بہت لاجیکل سی بات ہے. باقی سی چھوڑے، مجھے تو قبر سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے، باقی تو جو ہونا ہے سو ہونا ہے. میں تو یہ سوچ کے مجھے خوف آتا ہے کہ یا اللہ میں تو ایک چھوٹے سے کیڑے کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتا. مجھے آج سے 10 سال پہلے پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کسی کو ایکسپیرینس اللہ نہ کرے کہ بھی ہو، مجھے بچھو نے کاٹا تھا. اور میں امیجن نہیں آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ وہ جو تکلیف تھی نا، اٹ واز انبیئریبل. وہ جب بچھو نے مجھے کاٹا تو مجھے تو لگا خوف سے میں مر جاؤں گا. ایک تو مجھے بچھو سے بہت خوف تھا، اور مجھے بچھو نے ہلکا سا میری پاؤں کی چھوٹی چیچی والی انگلی جس کو ہم کہتے ہیں لٹل فنگر پہ کاٹا تھا. تو میں تو اس وقت مجھے پتا لگ گیا. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم تبلیغی جماعت والے جو ہوتے ہیں، میں کبھی تبلیغ میں نہیں گیا، لیکن میں تبلیغ والوں کو دیکھتا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں وہ ایک ہی بات ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ اگر کبھی تبلیغ والوں کی بات سنیں نا، وہ ایک ہی بات بار بار بول رہے ہوتے ہیں، ایک ہی بات وہ بار بار بول رہے ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی ہم کیونکہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ہمارا دماغ بہت اعلیٰ ہوتا ہے نا، ہم اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ پڑھی ہوئی چیز ہے، یہ پڑھ کے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ لوگ یاد کراتے ہیں دوبارہ. اور آپ ذرا سے نارملی سوچیں، کیا ہمیں تو روزانہ نئی آیت پڑھنی چاہیے قرآن پاک کی نماز کے اندر؟ کیوں اللہ نے ہمیں کہا کہ ایک ہی آیت کو ہمیں دوبارہ بار 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 الحمد پڑھتے جاؤ، الحمد پڑھتے جاؤ؟ کیوں؟ اس کی انٹینسٹی کی وجہ سے، کہ جس کو الحمدللہ کا سمجھ آ گیا نا. اب انشاءاللہ ہم آگے ایک ڈسکشن کریں گے، وہ سورہ اثر کے اوپر کریں گے. تو آپ یقین کریں کہ آپ جو آیتیں قرآن پاک کی سمجھ آ جائے نا، ان کے اوپر اثر ہی ڈیفرنٹ ہوگا. آپ کو میں آپ کو اپنا مجھے کوئی پورا قرآن پاک نہیں آتا، لیکن میں آپ کو اتنا بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک کی وہ آیتیں کہ جو آپ کو سمجھ آ جائے نا، ان کے اوپر پھر وہی ہوگا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ بے شک اگر آپ نے قرآن جو ہے وہ کسی پہاڑ پہ نازل کیا ہوتا نا، تو وہ پہاڑ کیسا ہوتا ہے؟ پہاڑ وہ اس کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو کیا تم ایک انسان جو تم کو خوف نہیں آتا؟ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
کہ ناس جو ہو تم لوگ جو ہو اس پہ فکر کیوں نہیں کرتے ہو. تو یہ بات ہے, آپ کوشش کر کے دیکھیں, یہ سوچ کے نہ کریں کہ ہم نے کوئی جو ہے وہ کوئی بہت بڑی توپ چیز بننا ہے, یا ہم نے امامہ شریف پہن کے ہم نے ممبر پہ بیٹھ جانا ہے. نہیں, ہم اس کے لیے تو ہم ہیں ہی نہیں, مسفٹ ہیں ہم. وہ تو ایک الگ کہانی ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ وہ نالج ہے بھائی جو ہمارے کام آنی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسن, دنیا کی نالج ضرور ہے, دنیا کا ہر علم ضروری ہے. چلنا کیسے, پھرنا کیسے, بیٹھنا کیسے, اٹھنا کیسے ہے, بات کس سے کس طرح کرنی ہے, کیا اخلاقیات ہیں, یہ سارا دین ہے. دین تو کوئی چیز ہٹ کے ہے ہی نہیں. دین کی کوئی دیکھیں, یاد رکھیں بات, آپ لوگ اس کی بہت ساری ایکسپلینیشن دے دیں گے, لیکن زندگی گزارنے کا جو سلیقہ ڈھنگ جس کو آ گیا, میں تو آپ سے باتیں کر رہا ہوں, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کئی دفعہ انسان اب کسی ایسے انسان کی بات سن کے نا بھاگ جاتا ہے کہ یار یہ تو, آپ مجھے کہیں کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ دیکھیں یہ ہمیں قرآن پاک پڑھا رہے ہیں اور خود کتنی غلط حرکتیں کر رہے ہیں. یہی ہوتا ہے نا, یہ ہم لوگوں کے لیے, کیونکہ چکر یہ ہے کہ جو داڑھی والا بندہ ہوتا ہے اس سے لوگ ڈرتے ہیں, اس کا ایک روب ہوتا ہے. اب تو داڑھی کا فیشن ہو گیا, اب تو وراٹ کوہلی کی بھی داڑھی ہے. میں نے آج سے 2003 میں نے داڑھی رکھی, میں آپ کو صرف ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں. تو آپ یقین کریں اس زمانے میں میرے اپنے والد صاحب, جو کہ کوئی برے آدمی نہیں ہے, انتہائی وہ شریف آدمی, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر اتنی پختگی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں, کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ سے پہلے داڑھی نہیں رکھی, انہوں نے نہیں رکھی. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم داڑھی کاٹو, لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ, کیونکہ وہ بہت ہی نیک روح ہے الحمدللہ, میں تو آئی وش کہ میں اپنے باپ کی طرح ہوتا. لیکن اور اس لیے نہیں کہ میں بہت آپ کو میں کریٹیکل انالیسس بتا رہا ہوں کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں. میرے والد صاحب کی ایسی طبیعت ہے کہ اگر 1000 چیزوں میں سے 999 چیزیں بری ہوں گی نا, تو وہ ایک چیز جو اچھی ہوگی نا وہ ان کو وہی نظر آئے گی. اللہ نے ان کو باقی چیزوں سے اندھا کر دیا ہے, ان کو 999 بری چیزیں نظر ہی نہیں آتی. اور میں اپنے ابو, کیونکہ میرے ابو میرے دوست ہیں, میں ان سے مذاقاً کہتا ہوں, میں نے کہا ابو آپ کو میوزیم میں رکھنا چاہیے, کیونکہ آپ اتنے اسپیشل ہیں کہ میں تو سوچتا ہوں ایز اے کریٹیکل انالیسس کر کے کہ آپ کس طرح کے انسان ہیں. میں اپنے والد صاحب کو یہ بات کہتا ہوں, یقین کیجئے. اور میں آپ کو بھی یہ بات کہوں گا کہ ہر انسان کو اس کے میرٹ پہ کریں. ماں باپ کی بات کو ہمیں ماننا پڑتا ہے, ہماری مجبوری ہوتی ہے, لیکن ہم کسی کی تقلید نہیں کر سکتے. تو میں بتا ہی رہا, وہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں نے ظاہریت پہ چلے گئے. ایک عورت ہے, اس نے نقاب لیا ہوا ہے, بہت اچھی ہے. ایک بندہ جس نے داڑھی رکھی ہے وہ بہت اچھا نہیں, ضروری تو نہیں ہے. داڑھی تو ابو جہل کی بھی تھی, کیا وہ جنت میں چلے جائے گی داڑھی اس کو لے کے؟ نو, ناٹ ایٹ آل. یہ تو ہمارے چیزوں کو, اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ وہ کام کا مذاق اڑائیں, بالکل بھی نہیں. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اونچے پائچے کو اوپر کرنے کی تھی, اس زمانے میں یہ غرور کی علامت تھی, کہ جس کے پائچے نیچے سے کھلے ہوتے تھے وہ ایک غرور کی علامت سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کی. اب اگر اس پہ عمل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, میں اللہ معافی دے میں یہ نہیں بات کہہ سکتا, لیکن اس کی حکمت یہ تھی. لیکن آج کیا ہوا ہے, آج یہ ہوا ہے کہ جس نے پائچے اوپر کیے ہوتے ہیں, چاہے وہ جتنا بھی نیک آدمی ہے, وہ دوسروں کو غرور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر سارے ایک جیسے نہیں ہوں گے, 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, لیکن میں بتا ہی رہا ہوں کہ ایز اے کانسیپٹ میں بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے, جن کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے, جن کے سر پہ ٹوپی ہوتی ہے, جس عورت نے نقاب کیا ہوا ہوتا ہے, وہ دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہوتی ہے. نہیں, اللہ کے سامنے کیا رزلٹ آنا ہے بھائی, یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. یہ سی پی ایس پی کے IMM کا ایگزام نہیں ہے, نہ ہی یہ FCPS ہے, نہ ہی یہ FRCS ہے, جس کو آپ پھر بھی پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اللہ کے سامنے کس کی کیا ویلیو ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے بھائی. نور جہاں 27 رمضان کو فوت ہوئی تھی, ہمیں کیا پتا اللہ نے اس کا کیا حساب کرنا ہے. کہتے ہیں کہ وہ غریبوں کی بہت مدد کرتی تھی, تو ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کے اوپر یہ لیبل لگانے والے کہ شکل دیکھ کے کہ یہ بندہ نیک ہے یا بد ہے. ٹھیک ہے, تو تھینکس الاٹ فار یور ٹائم. آج ڈسکشن بہت لمبی ہو گئی. اللہ آپ لوگوں کو استقامت دے, اللہ مجھے بھی استقامت دے, یا اللہ مجھے گناہوں سے بچائے, اور یہ باتیں کرنے سے اللہ میرے پر بھی اثر دے دے. میں آپ لوگوں کو بھی یہی کہوں گا کہ یہ دیکھیں دنیا ختم ہو جانی ہے, سارا کچھ کریں, سارا کچھ کریں اس دنیا. میں تو کہتا ہوں کہ میں یقین کریں, اللہ نے مجھے 17-18 ملک دیکھنے کا موقع دیا, اور میری نیت یہ, میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو لوگ رہنے والے بڑے خوش قسمت ہیں. آپ جب سوچ کے جائیں نا پہاڑی علاقے پہ, تو آپ یہ سوچ کے جائیں کہ ٹھیک ہے آپ نے انٹرٹینمنٹ کرنی ہے, لیکن آپ یہ سوچ کے جائیں سورہ قاریہ پڑھیں ابھی, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, کہ اس دن جو ہے وہ پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنی ہوئی روئی, روئی بھی نہیں, روئی کی بھی دھنی ہوئی روئی. جس نے کبھی وہ منظر دیکھا ہو نا کہ وہ جہاں لومز میں جہاں پر وہ اس کو دھن رہے ہوتے ہیں, وہ پورے کا پورا انوائرمنٹ کے اندر روئی ہوتی ہے, وہ
وہ धुनी हुई रुई होती है। तो आप इमेजिन करेंगे वो दिन कैसा होगा कि जिस दिन ये पहाड़ में जाके देखें, जो सारे लोग जाते हैं पहाड़ सैर करने, मैं तो शदाई हूँ पहाड़ों का, लेकिन मैं वहाँ जाके मुझे डर लगता है कि या अल्लाह वो कैसा दिन होगा कि जब ये पहाड़ जो हैं वो धुनी हुई रुई की तरह हो जाएंगे, ठीक है ना। और जो इंसान होंगे वो पतंगों की तरह होंगे। देखा है आपने कभी बारिश हुई हो, बारिश के मौसम में बाहर निकले जहाँ पे कहीं लाइट हो तो पतंगे किस तरह फिर रहे होते हैं, तो इंसान इस तरह के होंगे। तो आप सोचें कि हमारी क्या हालत होगी। तो इसलिए इस दुनिया के हर काम को करें, हर हलाल काम को करें, लेकिन नीयत अपनी रखें ऐसी कि आपको इस, मैं आपको, हम डॉक्टर्स हैं, मैं तो जिनसे मैं पढ़ाई की डिस्कशन करता हूँ या जिनसे बात करता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ खुदा के लिए इम्तहान को, पढ़ाई इम्तहान पास करने के लिए ना करें पढ़ाई को। ये तो इम्तहान तो पास हो ही जाएगा, आप इसको इबादत समझ लें, आप इसको इबादत समझ लें। आप ये समझें कि मुझे ये काम मैं सीखूंगा, नॉलेज मैं इसलिए हासिल नहीं कर रहा कि मेरा इम्तहान तो खुद बहुत पास हो जाएगा। अगर आप इस तरह से इसको करेंगे ना तो इम्तहान तो खुद ब खुद पास हो जाएगा। क्योंकि मैंने इस दुनिया में फेलियर भी बेतहा देखे, इंतहा देखे मैंने फेलियर, और मैं जब पास हो गया तो अब मुझे लगता है कि वो हिस्ट्री है। लेकिन हकीकत बात यह है कि मैंने जब से पढ़ाई को इबादत समझा है ना, तो सबसे बड़ा तो अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दे दी, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। और मेरे जैसा इंसान कि जिसके अपने करीबी दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे कि ये क्या बताएगा, इसको तो कुछ नहीं आता, ये तो जाके एक दफ़ा फेल हुआ है, फिर दूसरी दफ़ा फेल हुआ है, तो तीसरी दफ़ा फेल हो जाएगा। वो इंसान को अल्लाह ने इस काबिल बना दिया कि वो आप लोगों के सामने बोल रहा है। मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। और मैं इसलिए सब लोगों को कहूँगा कि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आप मेरे से बहुत बेहतर है। आप सब लोग अपने आप को नियत ये करेंगे, या अल्लाह हमें इस काबिल बना कि हम दूसरों के लिए सोर्स ऑफ नॉलेज बने, ठीक है। एनीवेज जज़ाकल्लाहुल खैर। इंशाल्लाह ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मैं एक लम्हे में आपको ये एक चीज़ दिखा दूं कि जिन लोगों ने पिछले डिस्कशंस नहीं सुनी और आज उन लोगों को कुछ समझ आया है या नहीं आया, एक तो बात यह है कि नहीं आया तो भी प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ गिव मी फीडबैक, एक बात। दूसरी बात ये कि किधर गया यूट्यूब, एक मिनट रुकिए प्लीज़, मैं आपको ये दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में आसानी हो। ये चैनल तो देखिए मैंने किसी और ही पर्पस के लिए बनाया था, और मेरा कोई इसमें कोई मैंने अल्लाह से यही नियत की हुई है कि अल्लाह अगर ये लोगों के किसी काम आता है तो इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है ये। इसके अंदर ज़ाहिर बात है, आप जो लोग हमारे एनेस्थीसिया के लोग हैं उनको पता है इस चैनल के बारे में। यहाँ पर आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे ना, तो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है इस्लामिक टीचिंग के नाम से, ये ठीक है। तो आप प्लीज़, मैं ये शेयर भी करता रहता हूँ, ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि इसके अंदर मैं जो जो चीज़ें करूंगा, मैं मुझे मौका नहीं मिला पिछले चंद दिनों से, क्योंकि सुबह हॉस्पिटल में जब मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो पीछे से मॉनिटर की टू टू भी आ रही होती है। तो ये 1 2 3 और ये जो 4 है ना, ये टू टू के साथ होंगी, ठीक है। और ये हमारी पहली डिस्कशन थी, ये दूसरी डिस्कशन थी, और आज तीसरी वाली भी मैं इसी में डाल दूंगा। आप लोग ये चीज़ दूसरों से भी शेयर करें, और आप लोगों को जो कुछ चीज़ समझ नहीं आती प्लीज़ मेरे से पूछें। एक मैं आपको जो सोर्सेज था बता देता हूँ, एक ये हो गया। उसके बाद देखें आप यहाँ पे लिखेंगे आमिर सुहेल, आमिर सुहेल, ठीक है। तो ये आमिर सुहेल साहब जो हैं, सॉरी इधर आ गया, ये आमिर सुहेल साहब की ना, ये जो पहली दफ़ा जो मैंने शुरू किया था, मैंने सबसे पहले इनको सुना था, ठीक है। और इनके ये 40 लेक्चर्स का सेट है। अब जो मैंने आपको जो बातें बता दी हैं, अब आपके बाद उसको समझना बहुत आसान होगा, ठीक है। इसको भी अगर आप थोड़ा सा आसान करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है, ये दूसरी चीज खुल गई है ऐसे में, आई एम सॉरी। तो एक मिनट यहाँ पे लिख लें, जी। तो ये वो ये उनका है वो, अगर आप सुन सकते हैं तो ये बहुत, इन्होंने बहुत आसान बताया है। कम से कम इनके जो पहले 20 लेक्चर्स है ना, वो 20 जहाँ तक, जहाँ पर आपको शुरू होगा ना जुमला फेलिया, वहां तक तो ये रिलेटिवली आसान है, आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। खास तौर पे जो मैं आप लोगों को बार बार और बहुत सिंपल करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप हिम्मत करें, अल्लाह आप लोगों को तौफीक दे, आप लोग ये सुने, जरूर सुने। साथ उनकी ये किताब है, ठीक है। ये किताब मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ये लिंक मैं भेज भी देता हूँ इसके लिए, क्योंकि जो लोग मेरे साथ इन टच है उनको पता है मैं गूगल ड्राइव का लिंक बना देता हूँ। एक मिनट रुकिए, मैंने ये गूगल ड्राइव का लिंक बनाया हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर वो मैं शेयर कर दूंगा, तो उसके अंदर मैं ये सारी किताबें मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो ये मेरा मशवरा है कि आप लोग ये सुने विद दिस बुक। खैर बात है, असल जिनके सोर्स से मैंने सीखा है, अगर आप उन सोर्स को देखेंगे तो आपको ये किताब भी समझ आनी शुरू हो जाएगी ज्यादा। तो एक तो बात ये हो गई।
دوسری بات یہ ہے کہ 2-3 چیزیں اور ہیں. ایک منٹ لگن. یہ ایک پلے لسٹ ہے لرن قرآن کی. یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے بتایا ہے. ٹھیک ہے, ان کی چھوٹے چھوٹے کلپس میں بھی ہے, اور یہ جو لنک ہے اس میں پورا ہے ان کا, پورے کورس ہے ان کا یہ. ٹھیک ہے, پورا ان کا کورس ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز آپ لوگ یہ دیکھیں ضرور. آپ لوگوں کو میری باتیں بھی زیادہ بہتر طور پہ اور زیادہ آسانی سے سمجھ آئیں گی. ٹھیک ہے, یا آپ یہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں, یا میں لنک بھی شیئر کر دوں گا اس کے اندر. یہ میری آپ لوگوں کو اسٹرانگلی ریکوائر, جب میں نے انیشلی سیکھی تھی نا چیزیں, تو یہ میرے سورسز تھے. ٹھیک ہے, اور میں پھر بتا رہا ہوں کہ میں یہ کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا, میں یہ انڈین ایک صاحب ہیں, یہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. بلکہ یہ پلیز آپ اپنے بچوں کو بھی دکھائیں, کیونکہ یہ بچوں کو بھی سمجھ آئے بھائی. ٹھیک ہے, ایک یہ چیز ہو گئی. اچھا, اس کے بعد ایک میں آپ لوگوں کو اور مشورہ دوں گا. یہ اب آپ پہ جس کو کہتے ہیں نا حصہ بجزء جثہ, یہ ایک پرز آف قرآن ہے. ان کا نام کیا تھا, مجھے نام ان کا بھول گیا ہے, شاید آ جائے گا کیونکہ میری پلے لسٹ میں سیو ہے. یہ ان کا نام ہے جی شیخ اظہر اقبال. ٹھیک ہے, یہ پتہ نہیں کون ہے, میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو فرقہ واریت پہ جانا ہے تو پھر میں, کیونکہ فرقہ واریت کی میں بات ہی نہیں کر رہا, آئی ڈونٹ نو ہم. لیکن ان کا طریقہ بہت اچھا ہے. یہ بہت آسان طریقے سے انہوں نے, ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کے آسان جو ہے نا کامن الفاظ, انہوں نے ان کو لیا اور اس کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, جیسے میں آپ کو جو بتا رہا تھا نا لام الا الذی, تو آپ کو میرا مشورہ ہے کہ ساتھ ساتھ جب بھی آپ کو موقع ملے پلیز آپ یہ 2-3 جو سورسز میں بتا رہا ہوں اس کو تھوڑا تھوڑا شروع کریں, اس کو پرائیورٹی بنائیں. اس کو آپ ایسے ہی سمجھیں کہ ایک آپ کے رشتہ دار کی شادی آنے والی ہے تو میں نے کپڑے بھی خریدنے ہیں, میں نے جوتا بھی خریدنے ہیں, میں نے میچنگ کا سوٹ بھی خریدنا ہے, میں نے سارا کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ سورسز ہیں, میں ان کے آپ کو لنک بھیج دوں گا. یہ دیکھیں اس طرح کے آپ کو بے تحاشا ملیں گے. یہ میں آپ کو میری صرف اپنی سوچ کے مطابق اور اپنی پہنچ کے مطابق جو مجھے اچھا لگا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن دیر از نو لمٹ, دیر از نو لمٹ. ٹھیک ہے, ایکسلنس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ تیسری چیز ہو گئی. اور چوتھی میں آپ کو ایک اور بھی بتا دیتا ہوں, اب آپ کی مرضی ہے, آپ جتنا سنیں گے جتنے اس میں سے دیکھیں گے, اس کے اندر بار بار آ رہے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ اس جگہ پہ دیکھیں ایگزامپل بھی دے دیں گے. اللہ اللہ اللہ, یہ سورہ بقرہ کی شروع کی آیت میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. یہ اللہ کی ایگزامپل میں آگے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اٹس ویری گڈ. لمبا ہے, اس لمبے کو توڑنے کا ایک طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں پر جائیں سیٹنگز پہ, یہ پلے بیک سپیڈ ہے, اس کی پلے بیک, میں تو میرے کان ٹیون ہو گئے, میں تو اس کو 2 پہ سنتا ہوں. تو اگر یہ 54 ملج کا لیکچر ہے نا تو یہ 27 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے. تو شروع میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ سمجھ آئے, ہر انسان کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے, اپنی کیپیبلٹی ہوتی ہے. میں نے ابھی اپنے کانوں کو ٹیون کر لیا ہے, کیونکہ میں نے جب اتنے سارے کام ایک ساتھ کرنے ہوتے ہیں تو اتنے سارے کام ایک ساتھ تو کرنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, میں نے دوسرا بھی پڑھانا ہوتا ہے, اب یہ بھی کوشش کی ہے, میں نے اپنے آپ کو شروع کیا ہے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہ اگر آپ آہستہ آہستہ اس کو بڑھا سکتے ہیں اسپیڈ, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا لیکچر وہ جلدی ختم ہو جائے گا. اور ایک آخری سورس میں آپ کو ایک اور بتا دوں پھر انشاءاللہ, یہ ہے جی آسان گرامر. آپ کو پتا ہے ڈاکٹر اسرار اللہ کے ایک بہت ہی نیک آدمی تھے, اور ان کے بیٹوں کے نام بھی بڑے مزے کے ہیں. ان کے بڑے بیٹے کا نام ہے عارف رشید, وہ ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر عارف رشید. ان کے دوسرے بیٹے کا نام ہے عاقف سعید. ٹھیک ہے, وہ حافظ قرآن ہے. باقی بھی ان لوگوں کو قرآن پاک, I'm not sure کہ باقی حافظ قرآن ان کے سے کون کون سے بیٹے ہیں, ان کو تو ظاہر بات ہے ماشاء اللہ ساروں کو قرآن آتا ہے. ایک بیٹے ان کے عارف رشید جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں, وہ ان کا بزنس سنبھالتے ہیں. عاقف سعید جو ہے وہ ان کی جو تنظیم اسلامی ہے وہ سنبھالتے تھے. ٹھیک ہے, ان کے تیسرے بیٹے اکنامسٹ ہیں, وہ اسلامک اکانومی کو سمجھتے ہیں, وہ مجھے نہیں پتا کیا کام کرتے ہیں. ان کے تیسرے بیٹے کا نام ہے عاطف وحید, اور چوتھے بیٹے کا نام آصف حمید ہے. جو آصف حمید ہے وہ ان کے سارے ماس میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں, جو پوری دنیا میں ان کی نشر و اشاعت کا جو سلسلہ ہے وہ سارا وہ اس کو کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں, یہ انہوں نے بھی بہت اچھی طریقے سے کیا. ان کی ایک کتاب ہے لطف اللہ خان صاحب کی, آسان عربک گرامر. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس کو کیا. آپ کو اگر اس سے سمجھ آتا ہے تو آپ اس کو سن سکتے ہیں. اس پہ دیکھیں, جو بندہ ٹائم ہے نا جس کے پاس, وہ ان کو اور ڈاکٹر جو عامر سہیل صاحب ہیں, ان دونوں کو ملا کے پڑھے گا نا, تو آپ یقین کریں بہت فائدہ ہوگا. لیکن پھر میں وہی کہہ رہا ہوں
آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ لوگ گھبرائیں نہیں. یہ نہ ہو کہ میں کہیں کہ ذیشان بھائی نے کہا ہے کہ یہ سارے سننے ضروری نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایکسلنس چاہتے ہیں نا تو یہ سنیں, آپ کو بہت فائدہ ہوگا. یہ میں نے لنک بھیج دی ہے. میرے خیال اب ہم ختم کرتے ہیں, آج ہم نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا. جزاک اللہ الخیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کوئی بھی اگر سوال ہے تو آپ لوگوں کو ویلکم ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ یہ پیغام آگے تک پہنچائیں, اور جتنا سمجھ آئے نا وہ آپ دوسروں کو بھی بتائیں. ڈرے نہیں. اللہ دلوں کے بھیج جانتا ہے, اللہ نیتیں جانتا ہے. میں ڈرتا ہوں یہ کام کرنے سے بہت. اور میرے بہت سارے لوگوں نے دیکھو یہ تم قرآن پاک پڑھنے پر یہ بہت خطرہ ہوتا ہے, بہت ڈر ہوتا ہے کہ غلط بات میں ہوئی تو یا اللہ مجھے معاف کر دینا. یا اللہ میری نیت کسی کو کوئی اپنا روب جھاڑنا نہیں ہے. میں تو فریاد کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے میں نے بھی بہت ساری چیزیں اس طرح سیکھی ہیں, اور میں ابھی تو کیا کہتے ہیں دلی ابھی دور ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی برکت سے یہ چیزیں میری بھی پختہ ہو جائیں. اور آپ بھی, وہ کہتے ہیں کہ اچھی بات کو بتانا بہت بڑی ایک نعمت ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے یہ حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کئی دفعہ جو سننے والے ہوتے ہیں نا وہ بولنے والے سے زیادہ اثر لے لیتے ہیں. تو میں بھی یہی کہوں گا بات کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ میرے سے زیادہ اثر لیں اور یہ پیغام آگے تک پہنچائیں. تو میری گزارش ہے, میرے انستھیزیا کے لیکچر سے تو بہت سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ذیشان بھائی ایگزام اورینٹڈ باتیں نہیں بتاتے. ذیشان بھائی تو جو ہے نا وہ ہمیں فلسفہ بتا رہے ہیں, تو فلسفے کو چھوڑ دیں اور جو کام کی بات ہے وہ کر لیجئے. ٹھیک ہے, تو یہ میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ سارے تک پہنچائیں, اور کوشش یہ کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انوائٹ کریں. اگر یہاں پہ ایک بندہ بھی بیٹھا ہوگا نا تو میرا تو نیت پوری ہو جائے گی, لیکن اگر زیادہ لوگ ہوں گے تو مجھے خوشی اس بات کی ہوگی کہ یہ پیغام زیادہ لوگوں تک جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. کل میں بزی تھا تو اس وجہ سے میں نہیں کر سکا تھا. انشاءاللہ اگلے جمعے کو ہی ہم کلاس کریں گے. ہو سکتا ہے کہ اگر اچھا رسپانس ہوا اور آپ لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گیا, تو کیونکہ جمعہ ہفتہ ہماری چھٹی ہوتی ہے یہاں پہ سعودی عرب میں, تو میں نے یہی سوچا کہ جمعہ ہفتے دونوں دنوں کو رکھیں گے. اگر دونوں دن ہو سکے تو دونوں دن کریں گے, ورنہ ایٹ لیسٹ ایک دن ضرور ہو. درمیان میں اس ہفتے نہیں کر سکا. آئی ول ٹرائی کہ میں چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کے بھیجوں مختلف دعاؤں کی. تو آپ لوگوں کو میرا یہ مشورہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی عربک سمجھنے کی کوشش کریں, اور ساتھ ساتھ شروع میں سب سے پہلا ٹارگٹ رکھیں قرآن پاک نماز کا. اس سے آگے نیکسٹ میں اسٹیپ میں آپ کو میرا ایک مشورہ ہے کہ آپ دعائیں پڑھیں, دعائیں کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ دعاؤں کے اندر آپ کو ایک تو دعاؤں کے اندر اکثر گرامر بہت زیادہ ہے. اس کے اندر ہم اللہ سے فریاد کر رہے ہوتے ہیں, اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں, تو اس کے اندر الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بہت آرام سے سمجھ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میں نے لاسٹ ٹائم میں نے نا ثنا کے ساتھ ایک جو دوسری دعا پڑھتے ہیں میں نے وہ ایکسپلین کی تھی. آپ لوگ پچھلا ڈسکشن شروع سنیں گے تو اس میں آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ الخیر. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلی ڈسکشن اتنی لمبی نہ ہو کہ آپ لوگوں کو پرابلم ہو, لیکن انشاءاللہ کیونکہ آج گفتگو کچھ ایسی تھی سمجھانے کی, میں نے کوشش کی, ہم پوری ختم ہو گئی, کچھ گرامر کا پورشن ہو گیا. انشاءاللہ ہم آگے نماز کا جو باقی پورشن ہے وہ انشاءاللہ تحیات, درود شریف, دعا قنوت جو رکوع میں اور سجدے میں ہم پڑھتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.